کلمہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ کلمے میں جو ہے وہ یعنی کہ جو اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تو ایک ہی ہے، اللہ کی گواہی اور نہیں تو یعنی کہ جو حدیث ثقلین ہے اس کا معنی یہ کہ فیکم کا معنی یہ کہ وہ ہمارے درمیان جو امام موجود ہے حیات ہے وہ اس کی تعویل تشریح کریں گے. آپ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم یا علی مدد، ملتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ لوگ قرآن مجید کے بارے میں کیا کیا؟ اس میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ایک حرف زبر زیر پیش کی سب میں تو کوئی پاسبل نہیں. کتنی نمازیں ہیں دن میں؟ یعنی بتائیں نا 3 مرتبہ. اچھا 3 مرتبہ. ہر فجر میں ہے اور پھر مغرب اور عشاء میں ہے. زہرین یعنی کہ جو زور اور اثر ہے نا یہ ایکسکلوسیو ہے، یہ نہیں ہے آپ کے یعنی کہ فجر ہے اور مغرب اور عشاء نا یہ 3 اوقات میں ہم پڑھتے ہیں. باقاعدہ مغرب عشاء ساتھ پڑھتے ہیں یا الگ الگ؟ ساتھ پڑھتے ہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے زبان میں رکھے. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں انٹرفیتھ ہارمنی بین المذاہب عوام پر کام کرتا ہوں. مختلف مسالک اور مذاہب کے لوگوں سے ملنا اور ان پر تعارف کرانا میرا مقصد ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرا مقصد قطعاً کبھی یہ نہیں رہا ہے کہ کسی کو صحیح ثابت کرنا یا کسی کو غلط ثابت کرنا، بلکہ مذاہب اور مسالک کا تعارف کرانا، آپ کے سامنے لے کر آنا، اور پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کو کس کی دلیل میں وزن نظر آیا ہے اور کس کی بات کمزور آپ کو لگی ہے. یعنی قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جس شخص کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں یا جس شخص کے ساتھ میری گفتگو ہو تو میں اس کے نظریات افکار کی تائید بھی کر رہا ہوں. بہت سارے مذاہب سے میں ملتا ہوں، ان کے اسکالرز حضرات سے، اور واحد مقصد یہی ہے کہ اگر ہم کسی کو غلط بھی سمجھتے ہیں یا صحیح سمجھتے ہیں تو ہمیں اس کی وجہ اور دلیل ہمارے سامنے ہو کہ میں اس کو حق پہ مانتا ہوں، اس کی دلیل مجھے معلوم ہے، میں اس کو باطل مانتا ہوں، اس کی دلیل مجھے علم ہے. بغیر دلیل کے کسی کو حق اور باطل کے سمجھنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہم ایک کمزور جگہ پر پھر اپنے آپ کو محسوس کریں گے. تو لہٰذا پروگرام کے آغاز میں ہی میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم دوسروں کا تعارف حاصل کریں، اجنبیت کا خاتمہ ہو، اور کسی کے بارے میں اگر ہم نے غلط سن رکھا ہے تو ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے، خواہ وہ کسی بھی مسلک کے بارے میں ہے، سنی شیعہ اور جتنے بھی مذاہب ہیں یا مسالک ہیں. تو یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ انسان کسی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے تو وہ ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ میں دوسرے کی نظریات کو بھی 100% حق پر مانتا ہوں یا اس کو پروموٹ کر رہا ہوں. تو یہ میری طرف سے ایک آپ کے سامنے وضاحت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم مذاہب اور مسالک کا مطالعہ کریں گے تو جہاں ہمارے ذہنوں میں پائی جانے والی وہ کمزوریاں ہیں، جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس کا خاتمہ ہوگا، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ آئے گا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک پیس ہوگا، امن ہوگا، اور بھائی چارگی کی جانب ہم قدم بڑھائیں گے. اسی سلسلے میں آج ہم اپنی اسماعیلی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے جو اسکالرز ہیں، دائی ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے یا جو بھی ان سے ہم تعارف حاصل کریں گے اور اسماعیلیت کو جاننے کی کوشش کریں گے. یہ اسماعیلیت کے حوالے سے میرا تیسرا پوڈ کاسٹ ہے غالباً، جس سے پہلے بھی میں کر چکا ہوں مختلف حضرات کے ساتھ، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا. اور اس میں جو آپ کے سوالات آئے ہیں وہ بھی آج ہم ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اسماعیلیت کو کیسا دیکھتے ہیں. مثلا ان کی نماز کیا ہے، روزہ، زکوٰۃ، عبادات کا تصور، امامت کا تصور وغیرہ وغیرہ. تو چلتے ہیں گفتگو کی جانب دوستو اور آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ. کیا حال ہے صابر بھائی، خیریت سے آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب سب سے پہلے آپ کا یعنی کہ بہت شکر گزاری ہے کہ آپ جو ہیں وہ انٹرفیتھ ہارمنی کے موضوعات سے ریلیٹڈ جو گفتگو کرتے ہیں. یہ بڑا ہی احسن اقدام ہے اور معاشرے کی یہ ضرورت بھی ہے، بالخصوص جو آج ہمارا معاشرہ ہے جس میں ہر طرح کے تفرقات، ہر طرح کے اختلافات جو ہے وہ موجود ہیں. اور اب یہ جو ہے وہ امت کی بھی یعنی کہ ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے عقائد کو انہی کی زبانی سنا جائے، جو اپنے عقائد ہیں وہ انہی کی زبانی ہو تو یہ دلچسپ بھی ہے، اور وہ جو جتنے بھی یعنی کہ اختلافات ہے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے خود بخود. کیونکہ وہ جو عقائد اگر وہ شخص جو ہے وہ اپنے فرقے سے ریلیٹڈ ہے، اپنے مکتب سے ریلیٹڈ ہے، مکتب زیادہ بہتر ہے، کنوینئنٹ ہے، تو وہ اس کی ٹھیک ترجمانی کرے گا. حتیٰ اگر وہ ریپرزینٹیٹو نہ بھی ہو، اگر وہ اس نمائندہ نہ ہو اس مکتب کا، پھر بھی چونکہ وہ جو ان
اداروں سے یا ان انسٹیٹیوشن سے مربوط ہے، متصل ہے، جڑا ہوا ہے، تو وہ کیا کرے گا، وہ انہی یعنی کہ اداروں سے جہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی ہے اسی کی ترجمانی اپنے سینس سے کر سکتا ہے، انہیں کتب سے، جن کتب کا اس نے مطالعہ کیا ہے ان کتب کو ہی وہ جو ہے وہ فروغ دے سکتا ہے، اس کا ابلاغ کر سکتا ہے، اسی کا ابلاغ وہ کر سکتا ہے۔ آپ مجھے صابر بھائی بتائیے گا، میں تو واقف ہوں لیکن ہمارے ناظرین کے سامنے، کہ آپ نے جو اصل اداروں کی بات کی، تو آپ کی جو اسماعیلی کمیونٹی ہے اس میں کیا مطلب کس مقام کے اوپر ہے؟ دائی ہیں، لیکچرر ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن، تاکہ جب لوگ آپ کو سنیں تو وہ یہ سمجھیں کہ ہم ایک معتبر شخص کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ بالکل، دیکھیے جتنے بھی آپ کے سلسلے رہے ہیں، حتیٰ جن بھی یعنی کہ موضوعات پر، حتیٰ اسماعیلیہ سے ہی، شیعہ امامیہ اسماعیلیہ، تو یہاں پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آج کی ڈیٹ میں نہ تو دائی ہے، نہ براہ راست دائی، یعنی کہ امام کے نام، امام کی جانب سے اس کے اوپر یعنی کہ متعین نہیں ہے، طے نہیں ہے کہ وہ شخص امام کی جانب سے دائی ہے نام کے ساتھ۔ اچھا، ایسا شخص تو کوئی آج آپ کے پاس نہیں ہے موجود۔ اچھا، تعلیم کا سلسلہ ہے آپ کے ہاں، لوگ دائی بنتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں تعلیم و اشاعت کے حوالے سے براہ راست جو امام کا سلسلہ ہے وہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے عہد امامت میں منقطع ہو گیا، یعنی کہ اس کے بعد جو امام خان سوئن، لیکن یہ ہے کہ امام کے فرامین جو ان کے بعد گزرے ہیں، حتیٰ امام کریم حسینی علیہ السلام ہو یا ابھی جو موجودہ ہمارے امام رحیم حسینی علیہ الصلوۃ والسلام، ان ائمہ طاہرین علیہ السلام، یہ جو دو ائمہ علیہ السلام گزرے ہیں، ان کے فرامین ہمارے پاس جو وارد ہوئے ہیں اس میں صراحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ آپ تعلیم، حتیٰ مذہب کی تعلیم، اس کی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے نمائندگی کر سکتے ہیں، جنرل اسٹیٹمنٹ ہے یہ۔ اچھا، جنرل، لیکن پھر بھی انڈیویجلی یعنی کہ ایک شخص کا نام لے کے متعین، جو پہلے زمانوں میں ہوتا تھا، جیسے ہم آپ کو جو ہے وہ مقرر کرتے تھے، دائی بناتے تھے، اس کو بولتے ہیں دائی الدعوہ، یعنی جو دعوت ہوتی ہے اس کا دائی مقرر ہوتا ہے، جو فاطمی خلافت میں بھی آپ آج کوئی نہیں ہے، آج اس طرح کا دائی نہیں ہے جس کا امام نے براہ نام لے کے کہا ہو کہ بھائی پوری دنیا میں اچھا کوئی بھی شخص نہیں ہے، حتیٰ عالم بھی کوئی نہیں ہے اسماعیلیہ میں۔ اچھا، عالم مفتی، شیخ کچھ نہیں ہے آپ یہاں پہ ہم اپنے آپ کو الوائز بولتے ہیں، یعنی کہ جو شخص ہمارے اداروں سے براہ راست یعنی کہ تعلیم لے کر نکلتا ہے نا، اس کو الوائز کہتے ہیں، وائز نصیحت کرنے والا کے معنی میں، یعنی کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو الوائز کہہ سکتا ہے کہ میں وائز ہوں، واضح و نصیحت کرتا ہوں، دین کی ابلاغ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو دائی کا ٹائٹل نہیں دے گا۔ دائی کا وہ اپنے مذہب کی طرف بلا سکتا، مذہب کی طرف بلانے کے لیے بھی جو کلمہ ہے نا، یہ جو ہم کلمہ پڑھاتے ہیں، یہ بھی جو ہے ہمارے یہاں پر اس طریقے سے ہم نمائندگی نہیں کر سکتے، یہ ادارے ہی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی، ان اداروں میں آپ اپنا بتائیے گا کہ آپ کس جگہ کے اوپر فائز ہیں، ہم اپنے آپ کو ایز اے ریسرچر محقق بول سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی آپ کے ساتھ ہم اسماعیلیت پہ بات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ایز اے محقق، ریسرچر کے طور پر، کیونکہ اس چیز کی معاشرے میں ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی، یعنی کہ دائم الاسلام سیدنا قاضی نعمان کو جیسا جو ہمارے دائی ہیں سیدنا قاضی نعمان، انہوں نے اپنی کتاب کے حاشیے میں، مطلب جو کتاب کا انہوں نے جو ہے وہ مطلب مقدمہ رکھا ہے، بلکہ سوری، اس میں انہوں نے تمہیدن جو گفتگو کی نا، تمہید باندھی ہے، اس میں براہ راست لکھا ہے کہ جب معاشرے میں جو ہے وہ اس طرح کے تفرقے پھیلے تو اس میں ایک مبلغ کا، دائی نہیں مبلغ، جو کیا کرتا ہے ابلاغ، اپنے دین کے بارے میں فہم رکھتا ہے، دین کی فہم اس کو حاصل ہے، اب اس کی جو اس نے تفہیم حاصل کی ہے نا، اس کے مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، وہ اپنے مذہب کی اس سینس میں نمائندگی کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ ٹائٹل حاصل نہیں ہوگا دائی کا، پھر بھی جب تک سے امام کے لب مبارک سے براہ راست اس کو متعین نہ کیا جائے۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں کنسرن کرنا ضروری ہے۔ ہاں، یعنی آپ کی بات جو ہے ایک یہ تو ہے کہ آپ اپنے مذہب کے بارے میں بتا سکتے ہیں، لیکن آپ کو یا کسی کو بھی منتخب نہیں کیا جاتا ہے وہاں پر کہ آپ جیسے ڈگری نہیں ملتی ہے آپ کی۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی چیز کا اضافہ کرتا چلوں جو اہم ہے، دیکھیے ہمارے یہاں پر جو امام نے ادارے بنائے، کیونکہ پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جس طریقے سے آپ مثال لے لیں مالک اشتر ہے، امام علی نے جو ہے وہ ان کو ایک جگہ کا جو ہے وہ گورنر بنایا، مثال میں دے رہا ہوں یہ آپ کو، جتنے بھی ہماری تاریخ میں مثال گزری ہے، یہ کرتے تھے اپنے زمانے میں جب امام ایک جگہ نہیں ہے، لیکن اپنے خود ان کو جو ہے متعین تشخیص یعنی ان کا نام لے لیتے تھے نا، تو یہ ہوتا تھا۔ آپ امام نے اداروں کا نام لیا،
پہلے میں آپ کو سمجھانے کی ادارے کی ہے، مطلب افراد سے آپ ادارہ جاتی شکل میں بن گئے، گروپ آف اسکالرس، یعنی کہ جس طریقے سے اخوان الصفا ہے یہ کیا ہے، گروپ آف اسکالرس فلاسفر، تو آج وہ کیا ہے ادارے ہیں. اچھا اب ادارے جو ہیں جو یعنی کہ امام کے ہیں اس میں ڈپارٹمنٹ اطرب ہے، اسماعیلی طریقہ ریلیجیس ایجوکیشن بورڈ، یہ اطرب کی پوری ایبریویشن ہے. تو اس اداروں میں تو لوگ ہی کام کر رہے ہوں گے، اس اداروں میں جو لوگ کام کر رہے ہیں الوائزین کام کر رہے ہیں وہ اس درجے پر فائز ہے کہ وہ اپنا ادارہ جاتی سلسلہ جو ہے وہ کتب کے ذریعے اشاعت کریں، جو میں نے آپ کو کتاب پیش کی ہے. صحیح ہے. تو اس میں کوئی ڈگری ملتی ہے کہ آپ نے اتنے سال یہاں پہ پڑھ لیا ہے تو اب آپ وائز بن گئے ہیں، اب آپ لوگوں کو اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو دین کے مسائل بتا سکتے ہیں؟ اس کو ہم نے حاصل کیا ہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں نا. اچھا یعنی کہ نہیں یہ پھر میں ٹھیک ہے، ناظرین بھی سمجھ گئے ہوں گے، میں بھی، کہ آپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ آپ اس ریسرچ سینٹر کے ساتھ وابستہ ہیں تو آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں. جی بالکل، اس سے ہم ایسوسیٹڈ ہیں. ہاں اس سے ایسوسیٹڈ ہیں آپ، اس کے ساتھ ملحق ہیں، اس کے ساتھ آپ جو یعنی آپ کا تعلق ہے، جڑے ہوئے ہیں. اچھا صابر بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کتاب کا نام لیا قاضی نعمان کی دعائم الاسلام، یہ اویلیبل ہے یا ملتی ہے؟ یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. عربی میں ہے اصل کتاب؟ یہ اصل جو ہے اس کی عربی متن ہے، اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ اردو میں ہو چکی ہے، اردو میں ہو چکی ہے، براہ راست کی طرف سے ہوئی ہے، ہمارے شائع شدہ ادارے سے ہوئی ہے. اچھا جی. تو اس میں کیا ہے، مثلا اس کتاب میں کیا چیز ہے؟ یہ 2 جلدوں کے اوپر یعنی کہ مشتمل ہے کتاب. اصل کتاب 2 جلدیں ہیں. اور اس میں دیکھیں فقہ کے حوالے سے جو آپ کی ہوتی ہے نا، مطلب جتنی بھی آپ کی جو فقہی احکام ہے، شریعت، وہ سب اس میں منضبط ہے، لکھی ہوئی ہے. لیکن ایک بات یہاں پر یاد رہے، جو آج اسماعیلیہ ہے، جو آج کا اسماعیلیہ دین ہے، اس کی ہم تشریح کر سکتے ہیں اسی موضوع پر ہی آپ. لیکن یہ بات یہاں پر ابھی بھی یعنی کہ ذہن نشین رہے کہ وہ جو دائم الاسلام ہے وہ اپنے وقت کے حساب سے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، فلفل کرتی ہے. یعنی کہ اس میں اگر میں آپ کو اس کتاب کا حوالہ دے بھی دوں، لیکن اس سے آپ دین کے فقہی مسائل کو آج کی اپنی زندگی پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اب یہاں سے میرے ذہن میں ایک اور آپ نے بات کو جو ہے نا وہ کھول دیا، اور آپ بہت مطلب وضاحت کے ساتھ کھول کے آپ بات کر رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بغیر اس کے کہ کچھ ڈھکے چھپے چیزیں جو آپ بہت واضح کر رہے ہیں، اس لیے مجھے سوال کرنے کی مزید ہمت ہو رہی ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ آپ کے ہاں جو جیسے مثال کے طور پر ہم اہل سنت میں کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں مصادر شریعت، قرآن مجید ہے اور اس کے بعد حدیث ہے، سنت ہے، اور پھر سنت کے اندر پھر ہماری جو احادیث پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں سیاہ ستہ. اس طرح شیعہ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر اصول اربعہ کتابیں ہیں. آپ کے ہاں جو کتابیں ہیں یا جہاں سے شریعت لی جائے گی وہ ماخذ اور مصدر کون سا ہے؟ یہ دائم الاسلام ہے؟ جی بالکل، اسی سوال کو میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں نا، کیونکہ آج کل کے لوگوں کے ذہنوں میں کئی چیزیں جو ہے وہ اشتباہ رہ جاتا ہے، گفتگو کے بعد بھی رہ جاتا ہے، حتیٰ گفتگو ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی کئی ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں جو ان کا ازالہ نہیں ہوا ہوتا ہے. تو مثلاً جیسے دائم الاسلام ہے، یہ مستند فاطمی دور کے ہمارے داعی ہے جس کا نام براہ راست ہمارے امام محمد بن عبداللہ المہدی، یہ جو ہمارے فاطمی خلافت کے پہلے امام ہے، خلافت کے براہ راست نام لے کے امام نے ان کو جو ہے وہ دعوت کے سلسلے میں بعد میں جب امام موز کے زمانے میں یہ سلسلہ رہا ان کا، امام موز علیہ السلام. اچھا. لیکن امام موز علیہ السلام، لیکن یہ جو بات ہے نا ہماری کہ آپ نے جو پوچھا کہ آج کی ڈیٹ میں کیا ان کتابوں سے دین اخذ کیا جائے گا ان مصدر سے، تو نہ، کیونکہ وہ جو داعی تھے انہوں نے اپنے دور میں ان کتابوں کردار ختم ہو گیا فقہی حوالے سے، یعنی اس میں جو فقہ ہے نا، یعنی کہ اس میں جو فضائل مراتب امام کے، مناقب اہل بیت علیہ السلام ہے، نصوص ائمہ علیہ السلام ہے، اس میں براہ راست نصوص ائمہ علیہ السلام اس میں موجود ہے صراحت کے ساتھ. اچھا. نصوص ہے ہمارے پاس ہر ایک امام کی، امام علی کا جو حاضر امام علیہ السلام ہے ان کی ہر ایک کی نصوص موجود ہے ان کتابوں میں وارد ہے. اچھا. باقاعدہ. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کتابوں کو جو ہے نا وہ ہم پورا کا پورا جو ہے نا ہم یعنی کہ ختم کر دیں گے. وہ کتابوں کی حیثیت آج بھی حاصل ہے، لیکن اس میں ہے کہ جو فقہی امور ہے نا، میں نے یہ بار بار جملہ کر رہا ہوں، یعنی جو ایک ہوتا ہے فقہی امور، یعنی کہ جو آج امام ہے وہ کیوں حیات ہے ہمارے درمیان. اچھا، حدیث ثقلین اس کا کیا معنی ہے؟ انی تارکن، یعنی تارکن یعنی میں نبی فرما رہے ہیں کہ چھوڑے جا رہا ہوں، فیکم تمہارے درمیان، فیکم کا معنی تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، ثقلین. تو یعنی کہ جو حدیث ثقلین ہے اس کا معنی یہ کہ فیکم کا معنی یہ کہ وہ ہمارے درمیان جو امام موجود ہے حیات ہے وہ اس کی تعویل تشریح کریں گے.
وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم کے تحت، اس تقاضے کے تحت ہی تو وہ امام جو ہے آج جو حیات ہے وہ اس کی تشریح تو دین کی کریں گے. نہیں، یہ تو میرا اگلا سوال ہے، یہ اس جانب ہم آئیں گے صابر بھائی. یہ یہاں پر پہلے آپ یہ مصادر شریعت کا جو ہے آپ وضاحت کریں کہ یہ جو کتاب دائم الاسلام ہے، دائم الاسلام، یہ آپ نے بتایا کہ آج کے دور میں یہ یہاں سے مسائل نہیں لیتے ہیں آپ لوگ، اخذ نہیں کرتے، تو کون سی اور کتابیں ہیں جی بالکل جو جن کو پڑھ کر آپ لوگ وائز بنتے ہیں، جن کو پڑھ کر آپ مسائل بیان کرتے ہیں؟ کوئی اسماعیلی آپ کے پاس آتا ہے وہ کہے گا کہ بھائی نماز کیسے پڑھنی ہے، یا تو یہ ساری چیزیں. دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک تو تاریخ ہے مکمل ائمہ کی تاریخ، ان تواریخ میں جو امام نے وقتاً فوقتاً ہمارے جو دائی گزرے ہیں یا پیر گزرے ہیں ان کی تاریخ سے ہمیں بتایا کہ اب آپ کے پاس دین کس شکل میں موجود ہے، اس تاریخ میں موجود ہے. یعنی امام کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی جو تاریخ ہے وہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے، تاریخ ائمہ طاہرین علیہ السلام، بلکہ نور مبین حبل اللہ المتین، یعنی متین واحد سے جو یعنی کہ جمعیت کو جوڑنا ہے نا، متین واحد مضبوط جو واحد رسی ہے وہ یہی ہے جو امام کی اپنی ہے. اچھا، حبل اللہ. تو یہ جو متین یہ جو مضبوط کتاب ہے، یہ کتاب کا نام ہی یہی ہے، تعارف ہی یہی ہے حبل اللہ المتین. تو اس میں جو ہے وہ دین موجود ہے ہمارا، جو آج جو دین ہم عمل کر رہے ہیں وہ دین کا پورا اسٹرکچر، اس کا پورا حلیہ اس کتاب میں موجود ہے. امام علی علیہ السلام سے لے کر حتیٰ امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام تک، آغا خان سوئیم تک اس میں موجود ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ہمارا امام ہوتا ہے، جو حاضر امام ہوتا ہے، وہ دین کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اداروں کے ذریعے، بیچ میں اداروں کے ذریعے کیا کہتے ہیں. تو اس میں ایک آپ نے بتایا نور مبین جو کتاب ہے، موجودہ زمانے میں یہ معتبر ہے، اور پرانے زمانے کے اندر قدیم دور میں دائم الاسلام تھی، اور آج کے زمانے میں جو ہے نور مبین ہے. اسی کو پڑھ کر آپ لوگ پھر واعظ بنتے ہیں اور آپ لوگ دین کی تشریح کرتے ہیں. جی بالکل. تو اس کتاب میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب سنت لکھی ہوئی ہے یا سنت جو ہے یا صرف تاریخی واقعات ہیں؟ دیکھیے علی محمد جان چنارا صاحب نے جو یہ کتاب لکھی ہے نا، یہ براہ راست امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام کا فرمان وارد ہے اس کے اوپر ہمارے پاس. اب دیکھیے فرامین جو ہوتے ہیں نا، جو ہم فرمان بولتے ہیں، کس زمانے کے تھے یہ چنارا صاحب؟ یہ امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام کے امامت کے عہد میں تھے. اچھا، لیکن یعنی تقریباً آج سے کتنے سال پہلے؟ یا آپ جو ہے امام کریم الحسنی علیہ السلام سے پہلے آپ لے کے چلے جائیں 200 250 سال کے پہلے کی ہے شخصیت، ابھی کی نہیں ہے. اچھا، لیکن ان سے جو ہمارے پاس تاریخ پہنچی ہے اس میں دعا کا ذکر بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اہم بات ہے جو ہماری بات میں شاید کھلے کی وضاحت ہوگی، لیکن اسی کتاب میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ہماری جو نماز کی شکل ہے وہ کیا ہے. اس کتاب میں آپ کو ملے گا، اگر آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے. یہ 850 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، بہت یعنی کہ یہ جو آپ نے مجھے دی 850 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، ہر اماموں کا تذکرہ ہے. اچھا، اب اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ دعا کیوں بولتے ہیں صلاۃ کے معنوں میں. یہ نماز تو فارسی زبان کا لفظ ہے نا، یہ آپ زیادہ معلومات رکھتے ہوں گے. دین کی ساری تشریح موجود ہے، دین ساری تشریح موجود ہے اس میں، تاریخ بھی موجود ہے، اور جو ہمارے یہ جو دین کا آپ کہنے نا فقہی امور یہ بھی موجود ہے اس میں، کہ ہم جو ہے وہ یعنی کہ اپنے اموال کے اوپر امام کو دسترس حاصل ہے ہمارے اموال پر، اور جو ہماری جتنی بھی یہ چیزیں ہیں نا اس کے حوالے سے. جس طریقے سے قرآن میں ایک جگہ آیا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم، کہ طاہر کرنے کے لیے، اپنی شخصیت کو پاکیزہ کرنے کے لیے اموال ان سے لے لیجیے. نبی کو فرمایا جا رہا ہے اموال ان سے لے لیجیے تاکہ ان کو آپ طاہر کر دیں، پاک و پاکیزہ کر دیں. یعنی ہر ایک چیز اس میں موجود ہے. تو وہ تو پوری امت دیتی ہے، اموال زکات دیتی ہے پوری امت. نہیں، بیت المال نبی کے زمانے میں نبی خود لیتے تھے نا، یہ نہیں کہہ رہا. بیت المال کے اوپر جس طریقے سے جناب ثقیفہ بنی ساعدہ کے بعد جناب ابو بکر ہیں، یہ خلیفہ ہیں ایک فرقے کے، تو انہوں نے اموال کے اوپر دسترس حاصل کی، ان کو باقاعدہ حاصل کی. مالک بن نویرہ آیا، یہ بلکہ پوری ایک تاریخ ہے. انہوں نے انکار کیا جو بھی ہے، لیکن بتایا ہی جا رہا ہے وہ لیتے تھے نا لوگوں سے، لیکن نہیں، ایک اصحاب کی پوری لسٹ ہے نا جو اس سے انکار کرتی تھی نا. مطلب اگر آپ تاریخ کا مشاہدہ کریں گے تو پھر بڑے یعنی کہ اس میں دقت آپ کو ہوگی. جس طریقے سے مالک بن نویرہ ہے ان کا قتل ہوا تھا جو ہماری تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے، اور پھر جو دوسری تسنن کی تاریخ میں بھی موجود ہے. تو بات میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو امام حاضر ہوتا ہے نا، وہ وراثت سے اس کو مال کی جو ہے وہ امور حزبیہ میں اس کو جو ہے دسترس حاصل ہوتی ہے. نہیں، آپ نے کہا کہ لیتا ہے امام جو ہے لوگوں سے زکوٰۃ وغیرہ لیتے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ پوری امت دیتی ہے نا زکوٰۃ.
لیکن وہ نبی کی یعنی کہ رعیت یعنی نبی سامنے موجود ہو اور وہ اس پر نگہبانی کر رہا ہو. یعنی کہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو, آج جو آپ مال دے رہے ہیں یہ ایک تنقیدی پوائنٹ آف ویو سے نہیں, چونکہ یہ سوال ابھی سامنے آ گیا وضاحتی مسئلے میں, تو یہ اس کی مفہوم لازمی ہے میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیں ابھی جس طریقے سے آپ کا مال ہے, وہ جو اس کا استعمال ہے وہ امام معصوم ہی کر سکتے, یعنی کہ ایک مال ہے وہ سب سے یعنی کہ اہم چیز ہے, رکن ہے نا دین میں. اب مال اگر آپ کسی کو اپنا دیتے بھی ہیں, کسی چیز پر بھی دے دیتے ہیں, ابھی شیعہ ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے بینکوں میں, یا مطلب ایک پورا اسناشریہ, ٹھیک ہے, کیوں, چونکہ ایک ہوتا ہے یعنی کہ جو امام حاضر ہوتا ہے نا, وہ اس مال کے بعد دسترس حاصل ہوتی ہے اس کو, اور پھر وہ اپنی نمائندگی میں اداروں کی مقرری کرتا ہے, اور پھر وہ اس مال کو جب پورے معاشرے میں لگاتے ہیں نا تو اس سے مثبت اثرات بھی سامنے آتے ہیں. اجتماعی اموال جو مسلمانوں کے اوپر ہیں وہ ایک ادارے کے اندر جانے چاہیے. اب چونکہ بیت المال ہے نہیں تو آپ نے ایک ادارہ بنا دیا. جیسے مثال ہے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے ابھی, اس میں نبی مخاطب ہے یا کون سے مخاطب ہے؟ حضور سے یہ تو اسماعیلیہ میں یہ ہے کہ جو بھی قرآنی آیات کی تطبیق ہوگی نا, اطلاق ہوگا وہ زمانے کے حجت پر ہوگا, وہ بھی حجت ہے نبی. اور قرآن جو کہ ہم آج پڑھ رہے ہیں تو آج بھی اس کا پہلے متعین کریں گے کہ وہ قرآن جو پڑھنے والی ہستیاں ہیں, حجت ہے, وہ کون ہے. فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ, ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی. وہ آتیناہم ملکا عظیما, یعنی کہ یہ جو کتاب اور حکمت ہے نا یہ مربوط ہے, ایک ہی شخص کے ساتھ ایسوسیٹ ہے, سمجھ رہے, یعنی کتاب بھی ہے ساتھ میں حکیم بھی ہے, جو حکمت سے یعنی کہ اس میں اس کا حلول ہو چکا ہے, حکمت بھی اس کے ساتھ ہے, اسرار ہے, یعنی اللہ کی پوری علم و حکمت اس کے پاس موجود ہے. وہ اسی کے تحت تقاضوں کے تحت جو ہے وہ زمانے میں ان کی جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے. تو یہ جو زکوٰۃ ہے یہ درمیان میں میرے خیال میں آپ نے ایک بات کا وہ کر دیا, آغاز کر دیا. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے اموال لیتے تھے, اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ آپ ان کو پاک کر دیں, ان کا تزکیہ کر دیں. تو یہ تو ساری امت زکوٰۃ دے رہی ہے, ساری امت اعمال کر رہی ہے, مطلب ساری امت نماز پڑھتی ہے اور اسی نبی کے لیے کر رہی ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں دین ملا ہے تو ہم انہی کے فرمان کی وجہ سے زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کی تشریح ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتا, میں اپنی تشریح بیان کر رہا ہوں. یعنی کہ اگر میں یہاں پر یہ روش اختیار کروں نا کہ نہیں یہ چیز یوں ہے, یہ چیز درست نہیں, یہ نادرست ہے, تو پھر جو گفتگو ہے نا وہ مجدل انداز میں نہیں رہے گی بلکہ وہ مناظرانہ روش میں چلے گی. نہیں, آپ اپنا مسلک, اپنا موقف ہے مکمل آزادی کے ساتھ اور مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کریں. میں صرف سوال کر رہا ہوں. جی بالکل, کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ سے سوال بھی بڑے تعامل سے کر رہے ہیں. میں یہاں پہ یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پوری امت زکوٰۃ دے رہی ہے وہ ان کے جو مفہوم ہے اس کے تحت درست ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن میں کہوں جو ہمارا قرآنی عقیدہ جو ہمیں درست معلوم ہوتا ہے, قرآن کی نص درست آ گئی نا, یعنی نبی اپنے زمانے میں ہے تو وہ پھر تسلسل ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے, وہ سلسلہ بلا وقفہ ائمہ علیہ السلام میں ہونا چاہیے, جو اہل بیت وہی لیں گے ثقلین کے مطابق, حدیث ثقلین کے مطابق وہی لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ بھی پھر ریاست یا جو اگر تسلیم کرے وہ آپ سے مانگے زکوٰۃ تو آپ نہیں دیتے. آپ نے شیعہ کے بارے میں بات کی, آپ لوگ دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کیا ہے جو امام نے فراہمی ہے کہ جس حکومت کے ساتھ آپ رہتے ہو, جہاں پہ آپ, کیونکہ یہ ڈیموکریسی ہے, دیکھیں یہ جمہوریت ہے نا, جمہوری جو نظام ہے آج, اس کو آپ جو ہے وہ یعنی کہ قطع نظر کر کے جو ہے نا بالکل یہاں سے گزر نہیں سکتے. یہ بھی ایک تشریح ہے اثناعشری اصولی فرقے میں, لیکن چونکہ یہاں آپ نے جو یہ شیعہ اثناعشری کی جو گفتگو کی نا, ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ ہے کہ جو سیاسی امور ہے اس میں سیاست جو وابستہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, امامت جو ہے وہ انہوں نے اہل بیت نے انٹرنل سسٹم دیا ہے آپ کو. اچھا, یعنی آپ نے حکومت کو اور دین کو آپ نے الگ کر دیا ہے, یہ آپ یعنی کہ اہل بیت نے جو ہے نا وہ انٹرنل سسٹم آف اہل بیت بولتے ہیں اس کو, یہ آپ کو دیا ہے خلافت اور دینی جو وراثت ہے. اب یعنی جو جیسے آپ کے جو امام ہیں جو موجودہ جو ہیں آغا سر رحیم صاحب, وہ صرف اور صرف جو ولایت کی جو ائمہ سے آپ کی چلی آ رہی ہے صرف دینی وارث ہیں, یعنی وہ جس طرح خلافت میں جیسے پہلے جو خلافات ہے امام حسن تھے یا امام حسین تو خلافت ان کو نہیں ملی, یا دیگر جو فاطمیین جو ہیں آپ کے خلفاء بھی تھے اور بیک وقت آپ کے امام بھی تھے دینی,
یہ ایسے نہیں ہے. میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دوں, وضاحت ہو جائے شاید, کہ جیسے یہ جو ملکن عظیمہ ہے نا, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ظاہر الاسلام میں جو ہمارے اسی کے ہی مربوط یہ گفتگو ہے. ظاہر الاسلام میں یہ روایت لائن سیدنا قاضی نعمان کو جیسا پھر کہ ابو بصیر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور اصحاب میں سے ہیں. اچھا, یہ آئے آپ کے پاس, یہ پوچھا کہ یہاں پہ جو فقط آتا ہے نا اعلیٰ ابراہیم, یہ جو ملکن عظیمہ والی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے, اس میں یہ ملکن عظیمہ سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پاس آیا بادشاہت ہے, ہمارے پاس کس چیز کی بادشاہت ہے, یہ پوچھنا تھا انہوں نے. امام نے ان کو جواب دیا, جواباً بتایا کہ اس سے مراد نظام امامت ہے. اس سے مراد جو ہے نظام امامت سے مراد یہ ہے کہ امام کے نظام میں رہ کر اپنی زندگیوں کو گزارنا. ٹھیک ہے, یعنی امام کی جو اصل حکومت ہے نا وہ روحوں کے اوپر حکومت ہے, امام کی نفسوں کے اوپر ہے. یعنی جو ہماری نفوس ہے نا, اس پر امام کی جو ہے سلمانوں میں حکومت ہے. یعنی اس روایت سے جو میں نے استدلال کیا, تو ہمارے پاس یہ صراحت موجود ہے باقاعدہ کہ اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک حکومت ہے, چونکہ یہ بات وہیں سے آئی ہے کہ ان کو آپ کو ٹیکس دینا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر تو ہر چیز کے لیے ٹیکس کی مد میں مال نکلتا ہے. آپ عطا صابن بھی لیں گے تو اس کا ٹیکس ہوگا نا. تو یہاں پر آپ اپنے ملک سے کنارہ کر کے لڑ نہیں سکتے, تو آپ کیا کریں گے؟ ملک کو ساتھ لے کے چلیں گے. ساتھ میں جو ہمارے یہاں پر جو تشریح ہے نا امام کی, وہ یہ ہے کہ ہم امام کو بھی وہ مال جو حقیقی قرآن کے یعنی کہ مطابق ہے امام کا حق ہے, مال واجبات, وہ امام کو دیں گے تاکہ انٹرنل سسٹم میں پہلے بیت متاثر نہ ہو. پہلے کے زمانے میں آپ دیکھیں گے جو عباسی خلفاء گزرے ہیں, ہارون رشید یا مامون رشید, اس کے بعد مامون ہوا, جتنے بھی ہے معتصم باللہ, جتنے بھی خلفاء گزرے نا عباسیوں کے, انہوں نے یہی چیز اہل بیت علیہ السلام کے لیے جبرن کی تھی کہ آپ کا حکومت میں کوئی جو ہے نا وہ رول نہیں ہے, آپ حکومت نہیں کر سکتے, وہ ہمیں حق ہے. ٹھیک ہے, تو ائمہ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ موسیٰ ابن جعفر یہ اس ناشری سلسلے کے امام ہیں, یہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جو ہے وہ اپنے یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ نائبین بنائے تھے کہ جو باقاعدہ خمس لے کر امام کے نام پر بیت المال اور پورا سسٹم چلاتے تھے باقاعدہ. یہ ایک پوری کی پوری تاریخ موجود ہے الکافی میں, ہمارے فرقے میں نہیں. اچھا, دوسرے فرقوں سے بھی مماثلت رکھتی ہے باقاعدہ. ان کے ائمہ جو ہیں جو ہمارے سلسلے کے نہیں بھی ہیں, انہوں نے بھی یہ سسٹم متعارف کروایا ہے نا آپ کے سامنے. یعنی کہ جب اگر جبرن حکومت آ گئی, اب کیا کرنا ہے؟ تو امام نے بولا کہ بھائی اب اس طریقے سے کرنا ہے. جو مال ہے وہ امام کو جاتا تھا, موسیٰ ابن جعفر کو. یہ آپ کافی پڑھیں گے, روایت ہیں. یہ فی الحال میں خالی استدلال کر رہا ہوں دوسروں سے مماثلت رکھنے کے لیے, لیکن یہ چیز وہاں پر بھی موجود ہے اور یہ ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ان کتابوں کو آپ لوگ پڑھتے ہیں, مانتے ہیں, جو یہ کافی وغیرہ یا ملا فقیر, یہ کتب اربع دیکھیں جس طریقے سے آپ کے یہاں پر آپ کو زیادہ معلوم ہے سیاہ ستا ہے, وہاں پہ کتب 4 کتابیں, الکافی ہے اور پھر تہذیب الاحکام سے اس کے حوالے سے, فروعات کے لحاظ سے باقی بھی ان کی ہے بہت ساری کتابیں, الاستفسار اور باقی کچھ. یہ جتنی بھی کتابیں ہیں نا کتب اربع 4 کتابیں ہیں ٹوٹل, یہ ان کی دین کے حوالے سے. جس طرح میں نے ہمارے فقہی امور کے لیے دائم الاسلام بتائی, ان کے وہاں پر جو ہے تہذیب الاحکام ہوگی جو وہ یہاں سے اخذ کرتے ہوں گے اپنے فقہی امور. ہمارے یہاں پر دوسری کتابیں جو میں نے آپ کو متعارف کروائی ہیں, لیکن یہ میں دلیل کے طور پہ یوں یعنی کہ اس میں بات کر رہا تھا نا کمپیریٹیولی کہ جو عقیدہ ہمارا ہے نا وہ دوسروں کا بھی ان معاملات پر ایک روش رہی ہے, اہل بیت نے دی ہے, ہمارے سلسلے کے نہیں. لیکن ایک جگہ پر وہ بھی چیز جو ہے نا براہ راست ملتی ہے, ہمیں دکھتی ہے. کہاں پر آپ لوگ ایک ہیں؟ مشترکات دیکھیں ہمارے جو آپس میں جو اختلاف ہے وہ امام صادق علیہ السلام کے بعد ہے نا باقاعدہ. یعنی کہ شیعہ امام صادق کو امام مانتے ہیں آپ لوگ؟ جی, یعنی باقاعدہ شیعہ ایک ہی ہے. شیعہ ابھی اس وقت 6 امام ہو گئے. یعنی دیکھیے شیعہ جو ہے نا باقاعدہ فکر 6 اماموں تک ایک ہی ہے. تو اس سے کیا چیز ثابت ہوئی کہ شیعہ فکر ابھی ٹوٹی نہیں ہے. یعنی جو امام علی سے شیعت ملی ہے آپ کو, وہ امام صادق تک بھی تو آپ تک جائے گی نا شیعت. تو پھر یہ شیعت ہی ہے. یعنی کہ جو چیز امام علی تک ہے, امام حسن حسین علیہ السلام تک ہے, امام باقر علیہ السلام, امام جتنے بھی امام زین العابدین, امام باقر, امام صادق, جتنے بھی تشیع یہیں تک ہی ہے نا ابھی تو. یعنی تشیع تو یہی ہے. پھر جو اختلاف ہے نا وہ صادق علیہ السلام کے بعد ہے. یہاں تک تو تشیع کنسنسس ہے نا. آپ اس کو ذرا واضح کریں کہ اسماعیلیت کیا ہے, اس کی ہسٹری اور تاریخ کے حوالے سے, کہ کہاں سے آغاز ہو رہی ہے اور کیا اس کے اسباب تھے اور کیا وجوہات تھی کہ اسماعیلیت کا آغاز ہوا ہے. دیکھیں اگر میں اس کو وضاحت پہلے اس کو سب سے پہلے ایک لفظ میں کروں تو یہ اسکلین ہے. اچھا, بس یہ ایک الفاظ میں وضاحت ہے کہ انی تاریخ فیکم تقلین. یہ تو سب میں مشترک ہے نا, آپ نے کہا کہ سب اوپر ایک ہی ہیں. نہیں, فیکم تمہارے اندر, یعنی کہ وہ امام زندہ فیکم موجود, فیکم سے آپ یہ یعنی کہ آپ گزر جائیں. اگر مثال ہے کہ انی تاریخ, یعنی اگر مثال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے میں جا رہا ہوں, انی تاریخ چھوڑے جا,
تاریخ یعنی نبی علیہ السلام جا رہے ہیں نا, یعنی ابھی جا رہے ہیں وہ, تو جا کے وہ اپنی لیگیسی بتا رہے ہیں. لیگیسی آف پروفٹ کیا ہے؟ سکسیسرشپ ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں وہ کہ بھائی میں جا رہا ہوں. یعنی اگر ایک حاجی کہتا ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں تو وہ تقرری کر کے جاتا ہے نا. ابھی ایک دکان ہے, وہ دکان والا اپنی دکان چھوڑ کے جائے گا تو مجھے کہتا ہے کہ بھائی دوسرے بندے کو دکان سنبھالو, وہ والی چیز ہے. لکل قومی ہاتھ کہ ہر قوم کا ایک حاجی ہے باقاعدہ جو ہدایت دیتا ہے نا, تو وہ یہاں پہ یہ تسلسل ہے امامت میں. اسماعیلیہ میں, اسماعیلیہ اگر آپ پوچھیں نا تو یہ تسلسل امامت کے قائل ہے. ہر دور میں ایک امام ہوگا جو بلا وقفہ ہوگا, جس میں انقطاع نہیں ہوگا, توقف نہیں ہوگا. یہ اسماعیلیہ کا کنسیپٹ ہے. پھر باقی بھی شیعہ امامیہ گروہ ہیں. یہ شیعہ امامیہ اسماعیلیہ ہمارا پورا نام جو باقاعدہ ہے وہ یہ ہے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. باقی جو دوسرا فرقہ ہے وہ اثناعشریہ, 12 اماموں کو ماننے والے. یہ اپنے دور میں کیسے آغاز ہوا اسماعیلیہ؟ دیکھیں, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نص کی تھی اپنے بڑے فرزند کے اوپر, اسماعیل ابن جعفر صادق علیہ السلام پر. اچھا, نص کی ہے جی. اور یہ ہے یہ امام ہے میری بات. اور یہ چیز ایسی ہے جو مطلب مسلم تمام تشریحوں میں کنسنسس رکھتی ہے. شیعہ و امامیہ, اسماعیلیہ, اثناعشریہ سب اس چیز کے قائل ہیں کہ ہاں پہلے امام اسماعیل کو بنایا تھا امام. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسماعیلیہ بھی سب مانتے ہیں, سب جتنے فرقے شیعوں کے. یہ جو ہمارے یہاں آج جو شیعہ حضرات ہیں وہ بھی مانتے ہیں, اثناعشری بھی مانتے ہیں کہ پہلے اسماعیل علیہ السلام پر نص ہو. پھر تیرا ہوگا نا اس طرح, تو پھر جو وہ ان کے لیے. ہاں جی, بھی لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ چونکہ وہ کہتے ہیں بدا ہو گیا, مطلب امام نے جو ہے وہ اپنی حیاتی میں پہلے امام بنایا, اب ان کی وفات جو ہے انہیں کی زندگی میں ہو گئی اسماعیل علیہ السلام کی. یعنی کہ اس پہ سب سے پہلے تو اسماعیلیہ کہتے ہیں کہ پھر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معلوم نہیں تھا کہ میرے بیٹے کی وفات ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس سے کئی فرقوں نے جو ہے وہ امام کو, یہ فرقہ شیعہ جو کتاب نوبختی کی اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ لوگوں نے جو ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی جو ہے وہ کنارہ کش ہو گئے, دور ہو گئے براہ راست کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا کہ اسماعیل امام ہوگا, اب جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تبدیل ہو گیا ہے نص کے حوالے سے. تو یہ امامیہ, اسماعیلیہ و اثناعشریہ میں ایک اختلاف ہی موجود ہے امامت کے حوالے سے, باقاعدہ نص کے حوالے سے. لیکن یہ چیز طے ہے کہ پہلے اسماعیل کو علیہ السلام کو امام بنایا, پھر بعد میں جو ہے موسیٰ بن جعفر کی طرف امامت لوٹی. جبکہ یہ روایتیں بھی الکافی میں بھی ہیں جو ان کے مساجد ہمارے بھی کتابوں میں ہے کہ امام حسن حسین علیہ السلام کے بعد امامت 2 بھائیوں میں جمع نہیں ہوگی, یعنی 2 بھائیوں میں امامت جمع نہیں ہو سکتی حسن حسین علیہ السلام کے بعد. یہ آپ چاہیں گے تو ہم آپ کو یعنی کہ حوالہ جات دے دیں گے. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ کن کا فرمان ہے؟ یہ جو ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سے بھی ہم تک روایتیں پہنچی ہے, اور اس سے پہلے امام علی علیہ السلام سے بھی پہنچی ہے. بلکہ ہمارے جو مساجد ہیں, میں آپ کو وہ حوالہ بھی دیتا چلوں, 2 جمع نہیں ہوں گے, مثلا ایک وقت میں زندہ نہیں ہوں گے, نہیں. یعنی کہ جیسے فرض کریں کہ امام حسن امام ہے, ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پر امام حسن علیہ السلام, بعد میں امامت لوٹی امام حسین کی طرف علیہ السلام, ایسا ہی ہوا نا. جبکہ یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں, امامت جاری ہے بیٹے سے بیٹے میں, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام ہونی چاہیے تھی علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسنی اور سعادت ہونے چاہیے تھے نا امام. تو جناب قاسم جو کربلا میں شہید ہوئے, جو بھی مطلب فرزندان تھے امام حسن علیہ السلام, تو ان میں امامت جانی چاہیے تھی نا, لوٹی امام حسن کی طرف, ایسا ہی ہے نا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اصول تو ہو گیا, پرنسپل طے ہو گیا. بعد میں اب 2 بھائی جو ہے نا ان میں سے امامت نہیں پلٹے گی. اچھا, تو وہ تو آیت تطہیر کی وجہ سے اہل سنت کے ہاں بھی ایک ائمہ ہیں جو اصحاب قصہ ہیں, پنجتن پاک ہیں, اور شیعہ کے ہاں بھی روایت موجود ہیں. لیکن بعد کے جو امام ہیں, جو دیگر جو نام ہے, ایک تسلسل ہے, وہ تو ہمیں کسی جگہ پر نظر نہیں آتا کہ ایک تسلسل موجود ہے. یہ کہیں پر ہے, لکھا ہوا ہے. دیکھیے میں آپ کو یہاں پر ایک چیز دلچسپ بتاؤں کہ تسنن میں حدیث قصہ جو آپ نے حوالہ دیا نا, بالکل ٹھیک دیا. یعنی کہ یہ چادر والی روایت ہے حدیث قصہ کہ نبی نے یہ 5 لوگوں کو انما یرید اللہ لینذبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ جو ہے آیت تطہیر, اس کے ضمن جو آپ نے حدیث قصہ پیش کی, ان میں 5 ہی لوگ ہیں, امام علی ہے اور حسن حسین علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ, اور نبی نے ان کو چادر ملی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہے, زہدیہ نے بھی یہی اپنی کتابوں میں لکھا ہے باقاعدہ کہ بھائی اس زمانے تک جو ہے نا ان 5 لوگوں کو, مطلب یہ جو ہستیاں اہل بیت علیہ السلام کی, یہی امامت کے منصب پر فائز تھی. یعنی کہ یہ ہوں گے بعد میں امام, لیکن نام ان کا ہی ہمیں ملتا ہے تاریخ میں نا, بلکہ احادیث میں. تو بعد میں جو ہے نا یہی چیز سب سے واضح ہے تسنن میں بھی, جو ہے مطلب امامت یہی تقیم نص کے ذریعے ہمیں موجود ملتی ہے. پھر بعد میں ہر امام کو اگلے امام کی معرفت ہوئی, الامام یعرف الامام. یہ بھی الکافی میں ایسی روایتیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں
باقاعدہ کہ ایک امام کو اگلے امام کی معرفت ہوتی ہے جب وہ اس کا وصال ہونے لگتا ہے نا، یعنی وہ دنیا ہو کے جا رہے ہیں امام، اب وہ اپنے اگلے امام کی تقرری کر رہے ہیں. امام کے بارے میں بتائیں گے. اچھا، اس کا کیا معنی ہے کہ باقاعدہ امام کے اوپر نص ہوتی ہے. اگر 12 امامت یعنی آپ کچھ بھی کہنے اماموں کے نام وغیرہ پہلے سے اگر موجود ہو تو دوسرے امام کو اگلے امام پر نص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نص ایک امام نے کر دی ہے، 12 اماموں کی نص ایک امام نے کر دی یا 24 اماموں کی نص ایک امام نے کر دی ہے، پھر باقی اماموں کو نص کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نص تو پہلے سے طے ہے نا. اچھا، پھر باقی امام کو وراثت تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 12 تک ہے، باقی آگے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی نص پہلے سے موجود ہو، اگر سارے آئمہ کی ایک ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء سے مثال ہے، تو پھر ہر امام کو سابق امام کو اگلے امام پر نص کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ضرورت نہیں ہو تو پہلے سے ہی موجود ہے. یعنی جیسے اگر یہ طے ہے کہ نماز پڑھنی ہے، باقی اماموں کو بتانے کی ضرورت نہیں نماز پڑھنی ہے، اس کا حلیہ جیسے میں نے ابھی مثال دی تعبیر وہ الگ سی چیز ہے، لیکن ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے. اگر یعنی ایک چیز انڈر طے ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ایسا ہے، تو دوسرے امام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اب ایسا ہے. آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہماری تعبیر ہے بیسیکلی امامت کے حوالے سے. اسماعیلیہ یعنی صرف اگلا امام ہی کہتا ہے کہ یہ میرے بعد یہ ہے، اور پھر وہی اپنے بعد والے کے بارے میں بتاتے ہیں. بالکل بالکل یہ اچھا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں صابر بھائی کہ ایک نسل سے ایک چیز چلی آ رہی ہے. مثلا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے جو اسماعیلیہ ہیں وہ اپنی نسل سے باہر کسی اور کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ شخص امام ہے، یا بنتا ہے اس طرح بن سکتا ہے؟ بچن فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ صلب علی علیہ السلام، یعنی کہ یہ ہمارے یہاں پر طے ہے، باقاعدہ امام نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ جو امام ہوگا نا وہ بچن فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی صلب حسین امام علی علیہ السلام کی اولاد سے ہوگا، باقاعدہ اس سے باہر نہیں ہوگا. یعنی امام نے خود نے بھی یہ کہا ہے کہ میں جو ہوں وہ بھی فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزندان سے. مطلب کوئی بھی اگر حسینی ہو تو وہ بن سکتا ہے امام، لیکن اس کے پر نس ہو، ہاں بن سکتا ہے، نس ہونی چاہیے لیکن باقاعدہ پچھلے امام سے اگلے امام پر. اچھا، وہ نس یعنی کہ ابھی جیسے مثال ہے امام صادق علیہ السلام کے کئی فرزندان تھے نا، عبداللہ ابن جعفر تھے، محمد ابن جعفر تھے، اسماعیل ابن موجودہ جو امام ہیں یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی حسینی کو کہہ دیں کہ بھائی یہ میرے بعد امام ہے اپنی نسل سے باہر؟ نہیں، اپنی نسل میں، یعنی کہ مثال ہے کہ جو امام کے فرزندان ہو نا. حسینی آپ نے کہا نا حسینی ہونا ضروری ہے. جی بالکل. تو کوئی بھی حسینی ہو نہیں، امام کے یا تو بیٹا ہو یا تو پوتا ہو، یا تو بیٹا ہونا چاہیے، تو پھر تو وہ ایک ہی نسل کی بات ہو گئی نا، یعنی ایک ہی سلب کی بات ہو گئی. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے نسل بتایا کہ وہ حسینی ہونا یعنی سلب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، تو اگر وہ نسب فاطمہ سے ہو تو پھر تو کوئی بھی جو ہے وہ فاطمی وہ بن سکتا ہے امام بن سکتا ہے. لیکن جو ہماری شرائط امامت میں جو چیز طے ہے، جو ہماری شرائط امام ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وراثت میں جو یعنی انبیاء کی بھی بات جو ہے وہ انبیاء کے فرزندان یعنی کہ بیٹا امام ہوتا ہے، یعنی باپ کے بعد بیٹا، اور یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ جو نظام ہے پہلے بھی نبوت کے بعد جو ہے نا وہ اسی طریقے سے یعنی ہارون علیہ السلام کے بعد ان کے فرزندان، یعنی کہ یہ بیٹوں میں امامت جاتی ہے. ہمارے پاس یہ تسلسل ہے. تو ابھی دنیا میں بہت سارے حسینی ہے نا، فاطمی تو بہت سارے لاکھوں ہیں. پہلے تو مطلب یعنی یہ تو کوثر کی فضیلت ہے نا سیدہ کی کہ ان کو لاکھوں کروڑوں دنیا کے اندر حسینی اور فاطمی ہمیں ملیں گے. تو وہ تو پہلے زمانے میں یہ ہے کہ بہت کم تھے، تو یہ ہے کہ چلیں یہ انہوں نے تعین کر دیا، اور اب بھی آپ نے بتایا کہ تعین موجودہ امام کرتے ہیں. تو کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی فاطمی کو یہ امام نامزد کر دیں کہ میرے بعد یہ ہیں؟ حسینی تو دوسرا بھی شخص ہے، یا نہیں کر سکتے؟ نہیں. اچھا، یہ نہیں کرتے. نہیں، یعنی کہ آپ کی بات میں سمجھ گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی بھی نسب سے ہو لیکن ہو حسینی. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، کسی بھی نسب سے ہو، نسب اس کا جو بھی ہو، لیکن یہ چیز ہمارے کرائٹیریا میں فون نہیں کر رہی نا. میں ہماری کرائٹیریا کی بات بتا رہا ہوں. کرائٹیریا سے یہی کرتی ہے خاندان، بیسیکلی ہمارا آغا خان خاندان آدمی کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی پہنچ گئی ہے، بالکل میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، تو آپ نے کہا کہ اختلاف جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کے وصال کے بعد یہ آغاز ہوا، یعنی اسماعیلیہ اور باقاعدہ طور پر جو شیعہ اثنا عشریہ ہیں ان کے درمیان میں جو فرق آتا ہے وہ یہاں سے آتا ہے. آپ کے ہاں جو عقائد ہیں کسی جگہ پر لکھے ہوئے ہیں بنیادی طور پر کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں، یہ ہمارے اس کو جو شخص مانے گا وہ اسماعیلی ہے، یا اس سے جو شخص انکار کرے گا وہ اسماعیلی نہیں ہے؟ عقائد کے لحاظ سے جو ہمارا بلیف سسٹم ہے نا، جو بلیف سسٹم ہے
وہ میں نے آپ وہ مینیفیسٹو جو ہے جو سرارہ خان کا، جی بالکل ایک وہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ یہ وہ پبلش بھی ہو چکا ہے، پبلش ہو چکا ہے، اور باقاعدہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے نا، آئین ہے، اس میں اتنی صلاحیت تو ہے کہ آپ کو ہمارا بلیف سسٹم سمجھ میں آ جائے گا۔ بنیادی طور پر کچھ موٹے موٹے آپ الفاظ میں بتا دیں کہ کیا کیا چیزیں، توحید، رسالت، امامت، معاد ہے، قیامت کے بارے میں، معاد کے بارے میں ہے، توحید و رسالت کے بارے میں ہے، نبوت کے بارے میں ہے، ان ساری رسالت کے بارے میں، رسالت ہوگی تو امامت ہوگی، یعنی یہ تمام چیزیں کہ آپ کہہ لیں کہ جس میں ہر ایک چیز ہے نا، آپ کی توحید سے لے کر معاد تک ہر ایک چیز ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ تصور موجود ہے، تصور موجود بنیادی وہ لکھا ہوا ہے، یعنی باقاعدہ لکھا ہوا، ڈاکیومنٹڈ ہے، ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے کتابوں میں نے جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ وہ آپ پڑھیں گے نا تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک پوری تاریخ کی یعنی کہ مستند بات بھی کر سکیں گے، کیونکہ بڑی ہی یعنی کہ پرانی کتاب ہے۔ اچھا، کافی کا آپ نے بار بار نام لیا ہے، تو ان کی روایات کو آپ لوگ بطور حجت کے مانتے ہیں؟ یعنی ان میں جو روایات ہیں، حدیث وغیرہ ہیں، ہم اپنے لیے یوں حجت نہیں مانتے، لیکن کمپیریٹیولی جو ہمارے عقائد میں چیز مشترک یعنی جس چیز طے ہے نا ہماری کتاب میں، مثلاً جیسے ہماری کتاب میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے ایسا ہے، اب وہ دوسروں کے عقائد میں مماثلت رکھتی ہے تو پھر وہ ہم ایک دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں استدلال کرنے کے لیے۔ صحیح ہے۔ کلمہ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ کلمے میں جو ہے وہ یعنی کہ جو اصل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تو ایک ہی ہے، اللہ کی گواہی، اور نہیں علی ولی اللہ جو اس ناشری پڑھتے ہیں جس طریقے سے ہمارے یہاں پر جو ہے وہ علی اللہ ہی پڑھا جاتا ہے، ولی کو جو ہے وہ ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، یعنی ولی جو ہے نا وہ ایکسکلوڈیڈ ہے، علی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین علی اللہ الحاضر الموجود شاہ رحیم الحسینی، جو آپ نے مطلب اگر ہماری دعا بھی پڑھی ہے نا اچھا تو اس میں باقاعدہ ولی کا جو الفاظ ہے نا اس کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، اس کو حذف کر دیتے ہیں، اس کو حذف علی اللہ یعنی علی ولی اللہ ایسے ہوگا، اس کا معنی ہوگا علی اللہ کے ولی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں یہ کہتا ہوں علی اللہ تو یہ تو یعنی اللہ کے علی، یا علی اللہ نہیں، ہاں کیا معنی کیا بنے گا؟ اللہ کے علی، ٹھیک ہے، یعنی علی جو ہے علی اللہ کے ہیں بنے گا، یعنی علی اللہ کے ہیں، یعنی علی اللہ من جانب اللہ ہے، اس کی تفسیر ہمارے امام نے کی ہے نا فرامین میں، وہ یوں کی ہے، بات ایک ہی ہو گئی، بات ایک ہی، علی اللہ کے ہیں یعنی من جانب اللہ ہے، اس کا مطلب نہیں بات ایک ہی ہو گئی، جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، آپ کہتے ہیں فضل اللہ، جیسے فضل الرحمان، رحمان کا فضل، یعنی مضاف مضاف الیہ ہو گیا، بالکل، یہ کوئی اس طرح کوئی ایسی اعتراض والی بات نہیں ہے، میں صرف سمجھنا چاہ رہا تھا۔ تو اچھا کیا ہے مکمل آپ بتائیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جو ہمارا کلمہ ہے نا اس میں حاضر امام کا بھی جو ہے نا اس پہ ہم درود بھیجتے ہیں، اچھا امام حاضر پر، صحیح ہے، یعنی کلمہ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آگے علی امیر المؤمنین علی اللہ مولانا شاہ رحیم الحسینی حاضر الموجود، اچھا یعنی یہ جو امام ہے نا شخص جو ہے وہ یعنی یہ ہر یعنی ہم اپنے موجودہ امام سے جو ہے نا وہ اقرار وفا کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے امام ہیں حاضر، اسی طریقے سے پہلے کے زمانے میں شیعہ امام علی سے کرتے تھے اقرار وفا کہ بھائی یہ ہمارے امام ہیں، پھر امام حسین سے بھی کیا ہوگا جس زمانے میں آپ نے جس امام کی زندگی پائی ہے، تو اس طریقے سے ہم آج کے امام کو وہ تصور کر کے ان سے آج کے جو امام ہیں ان کو، اور آپ جو اوپر جو ائمہ جا رہے ہیں امام علی علیہ السلام تک، امام علی علیہ السلام تک، وہاں تک آپ پورا ایک تسلسل ایک ہی مرتبے میں مانتے ہیں؟ بالکل، کوئی اس میں فرق نہیں ہے، جس طرح امام حسین ہے اس طرح آج کے امام علیہ السلام، کوئی فرق نہیں، مطلب درجات میں وہی منزلات ہے، وہی منزلات ہے، جس طرح امام حسین تب جا کے تو وہ دین کی تشریح کر سکتے ہیں نا، یعنی ایک دین کی تشریح کیوں کر سکتا ہے؟ ہم یہ جو آیات پڑھ رہے ہیں ہری قرآن سے استدلال کر رہے ہیں، یہ ہم قرآن نصوص کے ذریعے کر رہے ہیں نا، نص دے رہے ہیں امام پر، تو قرآن عقیدہ ہے، وہ امام جو آج موجود حیات ہے، اہل بیت بھی ہم بول رہے ہیں، اشکلین بھی پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہی ہے، یعنی کہ ہم علم کا معیار بتا رہے ہیں آپ کو، وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی، یعنی کہ علم کا جو معیار ہے وہ راسخ ہونا چاہیے، علم میں بالکل عبور ہونا چاہیے جس شخص کو ہم بتانے کے بھائی وہ ہمارے امام حاضر کو ہے، تو اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہے نا، پھر یہ بالکل وہی چیزیں جو ایک امام کو ہوتی ہے، یعنی ہمارے فرقے ہمارے عقیدے کے مطابق، یعنی میں آپ سے بات کروں تو آپ ہی عقیدے کے پوچھ رہا ہوں میں۔ اچھا، تو جیسے آپ نے میسج وغیرہ میں آپ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم یا علی مدد، ملتے ہوئے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ لوگ جب سلام کرتے ہیں آپ یا علی مدد کہتے ہیں؟ دیکھیے یا علی مدد یہ جو ہے وہ جیسا قرآن میں بھی، جیسے قرآن کریم میں بھی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے نام سے پکارا جائے گا نا، اسماء الحسنى جو ہے
اور یہ آپ کے مساجد میں بھی حدیث ہے انا نحنو اسم اللہ، یعنی نحنو اسم اللہ، ہم جو ہے وہ یقیناً اللہ کے نام ہے برگزیدہ، جو ہمارے چنے ہوئے نام ہم اللہ کے ہیں، اہل بیت فرماتے ہیں، یہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، دائم الاسلام کتابوں میں بھی ہے، دائم الاسلام میں بھی ہے جو قاضی نعمان لے کر ہے ہماری کتاب میں قدس سرہ، اور یہ القاسم میں بھی روایات ہے شیعہ مساجد میں، اچھا ہے باقاعدہ۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے یا علی مدد کے حوالے سے، چونکہ یا علی مدد شیعہ تشیعوں میں کنسنسس ہے یا علی مدد کے اوپر کہ امام علی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ نہیں وہ تو ویسے سلام کرتے وقت میں جو آپ لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، ہاں سلام کرتے ہوئے یہ ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دعائیہ کلمات ہے نا، آپ دیکھیں جب آپ سلام کا مطلب کہ تم پر سلامتی ہو، یہ مطلب ہے کیا ہے سلامتی ہو، تو یہ دعا ہے نا، پر سلام، تو ہم السلام علیکم بھی بول دیتے ہیں اور ساتھ میں یا علی مدد کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں، تو یا علی مدد بھی ایک طریقے سے سلامتی بھی دے رہے ہیں نا کہ علی سے آپ کی مدد ہو، اے علی مدد کیجیے۔ تو یہ ہمارے یہاں پر آئمہ سے ملا، ناد علی کے ذریعے ہمارے یہاں پر جو ریلیجیس ایجوکیشن سینٹرز ہیں نا اس میں ناد علی پڑھائی جاتی ہے، امام کے سند کے ساتھ موجود ہے ناد علی، کہ علی کا ذکر ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ سلام کے وقت میں یا علی مدد کریں، یہ لازمی ہے، یہ ہر اسماعیلی دوسرے اسماعیلی سے ملتے ہوئے یہ سلام کے بعد یا علی مدد بولے گا، تو وہ دراون بولے گا مولا علی مدد۔ اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسماعیلی ہے، یہ یہاں پر ہمارا رواج ہے، جب سے ہم نے یعنی کہ پرورش پائی ہم نے تو یہ دیکھا ہے، اور ہمارے اداروں میں بھی جو ہے نا اس کی ایک مطلب بالکل تعلیم دی جاتی ہے باقاعدہ، مطلب جو بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہر کلاس کے بعد آخر میں جو ہے ناد علی پڑھ کے کلاس ختم کرتے ہیں۔ اچھا، تو کلمہ آپ نے بتا دیا، رسالت پر آپ کے مانتے ہیں بالکل اسی طرح جو تمام مسلمانوں کا ہے، بالکل، اور رسالت ختم ہے، ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ختم نبوت پہ ایمان ہے، امامت ایک منصب الہی ہے، جس طرح نبوت ایک منصب ہے امامت بھی ایک منصب ہے، ختم نبوت کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں، بالکل ایمان۔ اچھا، رسول اللہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ظاہر نبوت اگر اختتام ہو گئی اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ یا نوح نبی بعدی، یعنی کہ ان کے بعد نبی کوئی بھی نہیں ہے، نبی اور رسول کوئی نہیں، کسی بھی علی کی منزلت یہی ہے، اور علی کی منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی علیہ السلام کی مثال وہی ہے کہ جو ہارون کو تھی موسیٰ سے علیہ السلام، تو بس یعنی کہ حدیث منزلت تو ہر جگہ متفق ہے نا، تسنن میں بھی ہے تشیع میں بھی ہے، تو اس کے تحت ہی ہماری یہ یعنی کہ روایت رہی ہے کہ امام علی کو بھی مقام حاصل ہے کہ جو ہارون کو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن بعد میں نبوت کے لیے امام علی کو نبی نے منع فرمایا کہ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے نبی کے علاوہ کون سا منصب باقی رہتا ہے، امامت ہی باقی رہتا ہے۔ صحیح ہے، یعنی امامت مانتے ہیں، نبوت وغیرہ نبوت کا اجرا نہیں ہے، نبوت ختم، یعنی جتنی بھی قرآن کی تنزیل ہو چکی ہے نا وہ ختم، اب ان آیات کی تعویل کوئی وہی نہیں آنی ہے، اب وہی نہیں آنی، انہیں آیات کی تعویل امام کریں گے، صحیح تعویل، اس کی تشریح وغیرہ وضاحت وغیرہ امام کریں گے۔ قرآن مجید کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیے قرآن کریم جو ہے وہ یعنی یہ موضوع وضاحت کے ساتھ بیان ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال جو ہے میں وہ یعنی کہ بیان کرتے ہوئے گزر سکتا ہوں یہاں سے کہ قرآن جو ہے اس کی جتنی بھی آیات ہیں وہ بالکل براہ راست، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو ابھی ہمارے پاس قرآن موجود ہے باقاعدہ اس کو قرآن تسلیم کیا جاتا ہے اسماعیلیہ میں بھی، لیکن پڑھنا عبادت بالکل لیکن ایک ہے کانٹیکسٹ وقت، جس طرح قرآن میں سورہ یوسف میں ہے غالباً انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی قرآن جو ہے نا وہ تمہارے پاس عربی میں نازل کیا گیا تاکہ تم تعقلون اس کے اوپر تدبر کر سکو، غور و فکر کر سکو، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں تو اس سے تمام یعنی کہ مومنین مراد جو قرآن کو پڑھے گا اس سے تفہیم حاصل کرے گا، جبکہ کسی کی زبان بھی عربی نہیں ہے، عرب میں تو سب کی زبان عربی تھی، لیکن آج تو اگر ہم قرآن پڑھیں براہ راست تو ہمیں ترجمے کی ضرورت پڑے گی نا، ایک فہم کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اگر ایک عام بندہ قرآن کو پڑھے گا تو وہ تو عربی میں نہیں پڑھا قرآن کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ تم اس پہ تدبر کر سکو، یعنی ہم نے اس کو اتنے قرآن کا بتانے کا مطلب یہ کہ ہم نے اتنی آسان سی چیز تمہارے لیے کی ہے کہ تمہیں کوئی اس کے اوپر اشتباہ ہی نہیں ہوگا، تم ایسا پڑھو گے جیسا تمہارا عام نصاب ہے، یعنی ابھی ہم بات کر رہے ہیں آپس میں تو کس لینگویج میں کر رہے ہیں، اردو میں، دونوں کنوینئنٹ ہے آپس میں، اور ہماری آڈینس بھی کنوینئنٹ ہوگی سننے میں۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری آڈینس ہے نا جو میرا قرآن سنے گی اس سے میں مخاطب ہوں، تو میں تم سے اسی زبان میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس زبان میں تم سمجھ سکتے ہو، اس کو مکمل مانتے ہیں، مکمل بالکل، کہ قرآن مجید جو موجودہ ہے اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں کی، لیکن اس میں ایک چیز وہ کہنا کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اس کے جو مفاہیم ہے نا جو اس کی یعنی کہ تطبیق یعنی اس کے جو اطلاقات ہوں گے ہر آیات پر اس کے ساتھ امام اگر ہوگا تو پھر قرآن جو ہے نا وہ یعنی کہ ہم اس کو ایک طریقے سے یوں بولتے کہ علی علیہ السلام، تو آپ نے بتا دیا نا کہ اس کی تشریح امام کریں، تعویل جو ہے امام کریں گے،
انما انت منذر ولکل قوم ہاد قرآن مجید میں بھی ہے. میرا سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح تمام مسلمان خاص سنی ہو شیعہ جو دیگر جو ہیں اثنا عشریہ وہ سب اسی قرآن مجید کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن جو آج ہر مسلمان کے گھر میں اس میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, ایک حرف زبر زیر پیش کی سب میں تو کوئی پاسبل نہیں ہے. انسان پھر کس طریقے سے مسلمان رہے گا؟ اچھا قرآن تو ہماری الہامی یعنی اللہ کی طرف سے کتاب بھیجی گئی نا. ہم یہ تو کہہ رہے ہیں قرآن سے فقط آتے ہیں نا اعلیٰ ابراہیم الکتاب والحکمہ, ہم کتاب بول رہے ہیں اور حکمہ بول رہے ہیں, پھر ہم بولیں گے کتاب کو ہم نہیں مانتے. ایسی بات ہوئی کہ جو قرآن مجید کے جمع ہونے کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا مطلب ہے کہ قرآن اسی طرح جس طرح مکمل جیسے شیعہ مانتے ہیں کہ دیگر جس طرح عشریہ ہیں, معذرت سے میں جو ہے نا وہ سب کے اوپر ایک لفظ کا اطلاق کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں بولا یہ سنی اور شیعہ اس لفظ کے اندر ہے. تو اسماعیلیہ جو ہے وہ ایک اس کے لیے ایک یا تو آخانی ہماری زبانوں پر آتا ہے یا جو ہے وہ اسماعیلیہ ایک الگ سے آتا ہے. تو شیعہ جو ہے وہ عام لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں اچھا سنی شیعہ یہ دو ہے, حالانکہ ایسا حقیقت نہیں ہے. زیدیہ بھی ہیں اس میں آپ نے بتایا, اسماعیلیہ بھی ہے. تو سب جو ہے وہ قرآن مجید کو وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن جو میرا موقف ہے اور دوسرے جو شیعہ حضرات کا بھی وہ یہ ہے کہ قرآن خود رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں جمع کر دیا تھا اور بعد میں جو ہے وہ تدوین اور جمع وغیرہ یہ نہیں ہوئی ہے بلکہ رسول اللہ نے اس کو جمع کر دیا اور یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے. اہل سنت حضرات میں یہ مانا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید مکمل آپ پر جو نازل ہوا ہے وہ بعد کے زمانے میں چونکہ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا, کسی کے پاس کچھ گتے موجود ہیں, اونٹ کے کوہان کے اوپر کجاوے اس طرح چیزوں کے اوپر وہ ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا. تو اس سب کو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انہوں نے جمع کیا اور ایک کتاب کی شکل دی. اور پھر چونکہ وہ مختلف لغات میں تھا, لوگ کچھ پڑھنے کے اندر ان کو مشکل اگر یا مختلف اس میں لہجوں کے اندر پڑھتے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے پھر لغت قریش کے اوپر جمع کر دیا. تو حضرت ابوبکر جامع القرآن ہے اور حضرت عثمان جو ہے وہ جامع لغت یعنی قرآن ہے لیکن وہ لغت قریش پہ جمع کرنے والے. اس پر زبر زیر پیش ابھی نہیں لگے ہوئے. وہ پھر ایک الگ اختلاف ہے تاریخ کے اندر کہ ابو الاسود دولی نے کیا ہے امام علی کے کہنے کے اوپر حکم کے اوپر یا پھر وہ حجاج بن یوسف نے کیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ حجاج بن یوسف نے جو ہے قرآن مجید کے اوپر زبر زیر لگا, وہ بڑا قاری تھا, بڑا حافظ تھا وغیرہ. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ اس میں یہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی یہ جمع ہو گیا تھا یا اسے بعد میں حضرت ابوبکر یا حضرت عثمان نے جمع کیا؟ لیکن ہمارا جو یعنی کہ یہ موضوع ہے نا یہ باقاعدہ قاسم نعمان سیدنا قاسم نعمان قطب فرعون نے مکمل بحث کی ہے اس پر. شرح اکبر کی فضائل ائمہ الاطہار علیہ السلام, شرح اخبار کی ائمہ الاطہار علیہ السلام کی کتاب ہے. اخبار خبر کی جمع یعنی جو خبریں ہمیں امام اطہار سے پہنچی ہے مناقب فضائل کے حوالے سے, یہ پوری کتاب ان کی تعلیف ہے جو جلدوں پڑھے. شرح الاخبار کی فضائل ائمہ الاطہار ماشاءاللہ جو جلدوں پر, اس میں انہوں نے مکمل بحث ڈیٹیل میں ہر ایک موضوعات پر. اچھا. اور بیان کیا کہ یہ قرآن ابھی جو ہمارے پاس موجود ہے یہ باقاعدہ جناب ابو بکر نے نبی کی وصال کے بعد جمع کی ہے. اچھا. تو آپ اس کا زید بن حارث یعنی مطلب مجھے وہ ابھی نام یاد نہیں, اس صحابی کا زید بن حارث ہے یا وہ زید بن ثابت. تو انہوں نے جو ہے بیسیکلی نبی نے حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ بعد میں جب یہ بات پہنچی کہ حافظ جو ہے قرآن کے حافظین جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں تو یہ قرآن کو جمع کرنے کی تدوین کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. اچھا. یہ ان کا ایک ڈیسیجن تھا اور تسنن اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو تائید نصرت حاصل تھی. یعنی اس سے بھی وہ ایک یہ تشبیہ ہے. اہل سنت کا یہ ہے کہ اہل سنت بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر غور و فکر کیا باقاعدہ طور پر کہ یہ سوچ بچار کے لیے اور یہ سوچا کہ میں وہ کام کیسے کر لوں کہ جو رسول اللہ نے نہیں کیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا ہے اور پھر ایک ٹیم بنائی اس ٹیم نے یہ کام کیا. تو آپ بھی اسی تشریح کو مانتے ہیں؟ جی بالکل بالکل, یہ اصحاب نے جمع کی ہے. اچھا. اور اسی وجہ سے ہمارے ائمہ نے بھی کہا ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا اس میں کہیں غلطی نہیں ہے کیونکہ یہ اصحاب کے ذریعے منتقل ہوا سینہ بسینہ آیات نصوص, اور اس میں اصحاب نے قرآن کے نصوص کو پہنچانے میں کہیں کوتاہی نہیں کی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی روایت کسی شخص نے سنی, اب اس میں وہ خود مبہم ہے ابہام ہے اس کو اس روایت کی
یعنی کہ کریڈیبلٹی کے حوالے سے، یا اس کو ابہام ہے، اس میں راوی جو ہے وہ سکا نہیں ہے، ضعیف ہے، کیا رجال پورے جو مرتب ہوئے. قرآن میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن ایک نص ہے جو اصحاب نے پہنچا دی اس پہ ہے، لیکن اس کی جو تشریح ہے میں نے آپ کو بتایا وہ آئمہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تنظیم تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. بالکل بالکل، اس پہ اجماع کنسنسس ہے پورا مسلمان. کسی زمانے میں بھی اس میں کوئی کمی کوئی حذف نہیں. اچھا اچھا اچھا. تو یعنی نماز کے حوالے سے آپ بتائیے گا، نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیے نماز کے حوالے سے دیگر میں حضرات میں صبح کی جو ہے 2 رکعت فرض ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں اور عشاء کی 4 ہیں. اس ترتیب کے ساتھ اتنی رکعتوں کو فرض کے طور پر آپ لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ باقاعدہ پڑھتے ہیں. یعنی کہ دن میں ہمارے یہاں پر تو یوں ہے کہ ایک دن کی بھی اگر آپ نے صلاۃ چھوڑ دی نا، ایک دن کی صلاۃ یعنی صلاۃ کر رہا ہوں میں، اچھا ایک دن کی عربی لفظ ایک دن کی بعد میں صلاۃ اسی میں ہی آپ نے تشریح کرنی ہے کر دی ہے. اچھا اچھا آپ سمجھ بھی گئے تو میں یہ کہوں کہ اگر آپ نے ایک دن کی صلاۃ چھوڑ دی ہے، اگر ایک دن کی بھی، تو گویا کہ آپ نے ایسا گناہ کیا ہے، مرتکب ہو گئے ہو کہ جو شخص کی انٹینسٹی ہے نوعیت گناہ کی، کہ جو شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے نا، اس کا کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، نوعیت ہوتی ہے اس گناہ کرنے کے مترادف ہے یہ عمل. اچھا جان بوجھ کر چھوڑنا. حتیٰ یہ بھی امام سلطان محمد شاہ علیہ السلام نے فرمایا ہے ہماری کتابوں میں کہ کہیں پر بھی ہو، ریل گاڑی میں ہو، یعنی کہ وہ پہلے کے مطابق وہ جملے ہیں اس میں، آج ہم بولیں گے گاڑی میں ہو یا بائک پر ہو، لیکن اس میں یوں ہے کہ تم کہیں پر بھی ہو اپنی جو صلاۃ ہے نا اس کی ادائیگی لازمی کر دو. صلاۃ نہیں چھوڑنا کبھی بھی، یہ اماموں کے فرامین میں باقاعدہ ہے. اب آپ کہیں چلے جائیں امریکہ میں، وہاں وہ شخص پریئر بولے گا، پریئر کا معنی بھی صلاۃ ہی ہے. آپ کسی ایسی جگہ چلے جاؤ جو اردو سے وابستہ ہے، وہ اس کو دعا بولیں گے، لیکن در حقیقت یہ ہمارے یہاں پر صلاۃ ہی مفہوم ہے اس کا. صلاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی کہ صلاۃ ادا کرو، صحیح ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے بارے میں، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہ جو رکوع کی جو تشریح نا ہمارے یہاں پر صلاۃ سے علیحدہ ہے، یعنی کہ دیکھیے نا پہلے صلاۃ آیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس میں 3 کمانڈمنٹس ہیں نا، پہلے صلاۃ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر رکوع کا کنسپٹ ہے. تو یہ صلاۃ سے علیحدہ ہے، سیپریٹ گفتگو ہے قرآن میں. حالانکہ صلاۃ کا حلیے میں رکوع بھی آ جاتے. آپ صلاۃ پڑھیں گے اگر تو اس میں رکوع بھی ہوگا، قیام بھی ہوگا، تکبیر، ساری چیزیں اس میں شامل ہوگی نا، جو اس کا یعنی کہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. تو ہمارے یہاں پر بھی یوں ہے کہ پہلے ہم صلاۃ پڑھتے ہیں، اس میں جتنی بھی یعنی کہ چیزیں ہیں، تعویلات ہیں جو ہمارے وجیہ دین میں سیدنا پیر ناصر خسرو قدس سیروں نے کی ہے. یہ وجیہ دین ہماری ایک کتاب ہے جو ہمارے پیر نے لکھی، ناصر خسرو نے، انہوں نے اس میں تعویلات کی، انہی آیات کی میں بیان کر رہا ہوں کہ بھئی جو صلاۃ کا معنی کیا ہے، ایک عمل ہے جو امام بتاتے ہیں وقت کے حساب سے، وہ آپ کو ادا کرنا ہے. اگر آپ اس میں کوتاہی کرتے ہو جان بوجھ کر تو پھر اس کا گناہ بھی موجود ہے. اور باقاعدہ یہ ہم جو ہے وہ ہر دن 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، ہر دن 3 مرتبہ. کتنی نمازیں ہیں دن میں؟ یعنی بتائیں نا 3 مرتبہ. اچھا 3 مرتبہ ہر دن فجر میں ہے اور پھر مغرب اور عشاء میں ہے. زہرین یعنی کہ جو زہر اور اثر ہے نا یہ ایکسکلوسیو ہے، یہ نہیں آتے، یعنی کہ فجر ہے اور مغرب اور عشاء نا، تو یہ 3 اوقات میں ہم پڑھتے ہیں. باقاعدہ مغرب عشاء ساتھ پڑھتے ہیں الگ الگ؟ ساتھ پڑھتے ہیں. اور نماز جمع کرنے کے حوالے سے تصنع بھی ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن زور تو آپ نے نکال دیا. لیکن میں آپ کو یہ تشریح کروں گا جس طرح ہمارا 5 نمازیں ہیں نا، تو 5 نمازوں کو جمع کرنے کا قانون موجود ہے 3 اوقات میں. اس کو آپ پہلے سمجھیے. 5 نمازیں ہیں، فجر کو تو نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا فجر، لیکن 5 نمازیں ہیں اس کو 3 اوقات میں جمع کرتے ہیں. فجر میں نہیں کرتے، ظہر اور مغربین ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی یوں ہے، لیکن یہاں پر 3 نمازیں ہیں اور جمع کرنے میں، لیکن ایک طریقے سے تعویل موجود ہے کہ نبی نے اپنے زمانے میں جو کنوینئنٹ جو چیز دیکھی آپ کو 3 اوقات بتا دی بھائی کہ فجر پڑھ لو، ظہر اثر ملا لو، مغرب عشاء ملا لو. لیکن یہ بتایا نا اپنے دور میں. تو پھر یہ امامت کی تعویل ہے. امام نے بھی یہ کہا کہ ظہر فجر پڑھ لو اور مغرب اور عشاء ملا لو. یہ تعویل ہے ہمارے یہاں پر باقاعدہ. لیکن یہ ہے کہ دین پر عمل ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ یہاں پہ کوئی دیندار طبقہ نہیں ہے، دین پر باقاعدہ عمل ہوتا ہے. روز جماعت خانوں میں اس کی باقاعدہ پریکٹس ہوتی ہے ان اعمال کی، دینی امور کی جو امام نے بتایا. تو یہ ہمارے یہاں پر یعنی جماعت خانے میں جو ہے وہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں، اور جس طرح یہ 3 وقت کی آپ نے بتایا اسے باقاعدہ صلاۃ پڑھی. قرآن میں بھی اقیم الصلاۃ طرفا النہار وزلفا من اللیل، یعنی قرآن میں 3 ہی اوقات ہیں. ویسے تو اگر ہم دیکھیں قرآن میں کوئی 5 اوقات نہیں ہیں. اقیم الصلاۃ طرفا النہار وزلفا من اللیل، یعنی کہ دن کے نا مطلب 2 کونوں میں اور ایک رات کے وقت میں. تو یعنی کہ آخر کا جو وقت ہے رات کا. اس کا طریقہ کہاں پہ لکھا؟ کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس طریقے پہ پڑھا؟ یہ ہمارے فرامین میں لکھا ہوا ہے. یہ دین ہے نا اصل میں.
جو دین ہوتا ہے وہ فرامین سے منتقل ہوتا ہے ہمارے. تو جو امام علی کے زمانے میں جو نمازیں پڑھی جاتی وہ بھی اسی طرح پڑھی جاتی تھی جیسے ابھی آپ پڑھتے ہیں 3 وقت میں؟ نہیں, یہ بتا رہا ہوں نا میں آپ کو, یعنی کہ اس کا جو طریقہ کار ہے وہ مختلف ہے, لیکن اس کی تعویلات ہیں. یعنی کہ جو رکوع ہے, رکوع کا معنی ہے کہ یعنی کہ بو ڈاؤن, جھکنا, تو وہ بھی ہوتا ہے, رکوع ہوتا ہے باقاعدہ. پھر جو ہے وہ ہاتھ کھلے رکھے جاتے ہیں, ہاتھ کھلے رکھ کر جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ 6 جو ہمارے حصے ہیں, یعنی کہ سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے الحمد جو ہے, اور پھر آخر میں جو اختتام ہوتا ہے, اس میں ہر آئمہ کے نام لیے جاتے تھے. نبی کے زمانے میں تو اس طرح آئمہ کے نام بھی لیے جاتے تھے, نبی کے زمانے میں وہ آئمہ تھے ہی نہیں, کیسے لیے جائیں گے؟ 50 آئمہ کے باقاعدہ نام لے کر ایک ایک امام کا, اور پھر آخر میں درود بھی جاتی ہے. تو یہ الگ سے ایک یعنی کہ دعا ہے جو امام نے ہمیں عطا کی ہے, اور یہ ہم پڑھتے ہیں 3 اوقات میں باقاعدہ. لیکن اس کی تعویل موجود ہے, میں نے جو قرآن سے بتایا نا, قرآن میں کہیں بھی طریقہ موجود نہیں ہے آپ کے پاس. قرآن میں یہی ہے کہ واقعی صلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین, ٹھیک ہے, رکوع کرنے والا. اب جو رکوع کرنا ہے وہ امام, اس میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ جو آپ نے مزید طریقہ بتایا کہ یہ اس میں آپ, یہ بھی نہیں, یہ جو اہل بیت کی ضرورت ہے. اس میں تو صلاۃ بمانے دعا, بس جا کے دعا کر لیں, یا آپ کبھی صلاۃ الذکری آپ کچھ ذکر کر لیں, ذکر کر لیں, ذکری یہ بھی صلاۃ ہو جائے گی. نہیں, لیکن وہ امام بتائیں گے نا. دیکھیے اس کو جو متعین کریں گے, اس کی حلیے کو, اس کی شکل کو, وہ امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ان قرآن کی آیات سے ہی آپ کو حکم بتایا. تعویل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعویل کا مطلب تشریح کے سینس میں ہوتا ہے نا, تشریح کے سینس میں. تو انہی آیات کی جو تعویل ہے وہ امام, اسی وجہ سے امام کا آج ایک حق ہے نا, ورنہ امامت کی ضرورت ہے. امام کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ کسی چیز کو منسوخ کر دے؟ منسوخ نہیں کر سکتے, قرآن کی آیات کو نہیں منسوخ کر سکتے. کہ اب قرآن کی آیت تنزیل کو نہیں کر سکتے منسوخ, تعویل کر سکتے ہیں قرآن کی. ابھی جیسے میں نے کہا کسی شرعی حکم کو کسی, دیکھیے سنت الگ ہے, سنت الگ ہے. اچھا, سنت جس طرح نبی کی سنت تھی نا, سنت لازمی نہیں ہوتی ہے. جو شریعت جو ہوتی ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے جو دین قرآن میں بتایا ہے, جس پہ نبی نے جو ہے وہ واجبات بتائی ہے, وہ واجبات ہوتی ہے نا. سنت تو آپ ترک بھی کر سکتے ہو, لیکن اس پر آپ کو کوئی مطلب گناہ نہیں ملے گا. لیکن جب تک سے قرآن کی آیات کی جب بات آتی ہے نا, اس کے آپ انکار ایک آیت کا بھی کر دو, آپ کافر ہو. اگر آپ قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دو کہ بھائی یہ آیت, اگر آپ تشریح کرو گے قرآن کی کسی آیت کا, تعویل کرو گے نا, تو پھر آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے گا کہ بھائی یہ بندہ تعویل کر رہا ہے, اور تعویل جو ہے وہ اپنی کتابوں سے کر رہا ہے. احادیث سے سلسلہ احادیث پورا موجود ہے ہمارے پاس باقاعدہ ہر اماموں سے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر میں آج ہی پیش کرتا ہوں تو 50 سال کے بعد ہمارے پاس یہ کتاب کی پوری سند ہوگی نا ایک طرف سے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتاب آج ہے ہمارے پاس, جیسے امام سلطان نے لکھی ہے, اب 50 سال آپ آگے کر دیں تو یہ اس کتاب کو پھر بھی یہ جو ہمارے دوسرے ہوں گے نا طریقہ بورڈ کے جتنے بھی ممبران, ان سے سند حاصل تو ہوگی نا باقاعدہ کہ 50 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی, اس میں یہ دینی امور بتائے گئے تھے. صاحب بھائی بہت شکریہ آپ کا. بس آخری سوال ہے میرا, میں نے ابھی اس عراق میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ آپ ہی کے اسماعیلیوں میں سے جو بوہرا کمیونٹی ہے وہاں پر وہ لوگ زیارات کے لیے وہاں پر آئے ہیں. نجف میں دیکھا ان کو, میں نے کوفہ میں دیکھا زیارات پہ, تو میرے خیال میں کاظمین میں نہیں دیکھا میں نے ان کو, لیکن دیگر جگہوں پر کربلا میں بھی. تو جو آپ لوگ ہیں آپ کیوں نہیں جاتے, مثلا ناغخانی ہے یا اسماعیلی ہے, یہ کیوں نہیں زیارات وغیرہ پہ جاتے؟ دیکھیے زیارات جو ہے بیسیکلی اس پہ جانے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھا, ایک شخص جانا چاہے جا سکتا, لیکن اگر کوئی عذر ہو, یعنی کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی مسئلہ ہے, مثال ہے ابھی جو ہمارے حالیہ امام نے فرامین کیے ہیں وہ یہی کیے کہ جماعت خانے میں ہم کیوں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے, مثال ہے. ہاں یہ بھی ہے, یہ امام نے فرمان کیا ہے, اجازت نہیں ہے. امام نے کیا فرمایا اس پر, جو ابھی حالیہ دیدار ہوئے ہیں امریکہ وغیرہ, بلکہ یہ پرتگال میں بھی ہوئے, یہ فرامین کیا چیز ہوا ہے, جو امام علیہ السلام کی تشریف آوری ہو رہی ہے نا, اس کو ہم دیدار بولتے ہیں. یعنی امام علیہ السلام جب آتے ہیں اپنی تشریف آوری کرتے ہیں, آپ سے ملتے ہیں, پھر جو جماعتی وزٹ کرتے ہیں نا, جو جماعت سے باقاعدہ ملتے ہیں, اس کو ہم دیدار بولتے ہیں. اچھا دیدار. اچھا, اب یہ جو امام کے ہوئے اس میں امام نے کچھ فرامین کیے, بتایا کہ بھائی جماعت خانوں میں ہم جو ہے وہ دوسرے غیر اسماعیلی فرد کو آنے کیوں نہیں دیتے. تو اس کا بتایا کہ ایک تو یہ کہ اس نے امام کی بیعت نہیں کی ہوئی ہے, وہ شخص بیعت امام میں داخل نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سیکورٹی مسائل ہوتے ہیں. یہ امام کا فرمان باقاعدہ موجود ہے ہمارے پاس, اور پہلے کے ائمہ کے بھی موجود تھے, اور قرآن میں اس کی باقاعدہ تعویلات موجود ہے جو ہم کبھی کسی وقت پڑھ بھی سکتے ہیں. لیکن اس میں کیا چیز موجود ہے باقاعدہ کہ اگر بھائی دیکھیں, لیکن آپ لوگوں کی ویڈیوز تو جماعت خانے کی باہر آتی ہیں سوشل میڈیا پہ. ہاں, لیکن میں یہاں پہ پہلے ایک چیز کلیئر کر رہا ہوں کہ جیسے امام نے فرمایا, امام صادق علیہ السلام نے اور دوسرے ائمہ نے, نبی علیہ السلام نے علی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یا علی انت مثل الکعبہ, علی تو میری امت میں کعبے کی مثال ہے.
النظر الیہ عبادت والحج الیہ فریضۃ، اس کی طرف نظر کرنا عبادت ہے، اس کا حج اور قصد کرنا فریضہ ہے. یہ باقاعدہ المصدق الحاکم السیین میں بھی امام حاکم جو اہل سنت کے المصدق الحاکم السیین، یہ کوئی حدیث کی کتاب ہے، تو امام بخاری کے بھی استاد ہے، بلکہ میرے خیال سے آپ کو زیادہ معلوم ہوگا. بخاری کے استاد نہیں ہے، المصدق الحاکم یہ 4th صدی میں ہے بخاری، لیکن جتنا معلومات ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے المصدق، جس میں انہوں نے عاجز کے بارے میں کچھ لکھا ہے، عاجز سے جمع کی تدوین کی، اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھی. لیکن یہ ہمارے ہاں کوئی اتنی قوی روایت نہیں ہے اتنی، لیکن بس ہمارے یہاں پر چونکہ عاجز ہیں اسی ضمن، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی امام فرمانے کے اگر عذر ہو، کوئی مسائل ہو آپ کے پاس آنے میں، کہیں جانے میں، کچھ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ دیکھیں ابھی ہمارے آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کو دیکھنا، وہاں جانا یا جو موجودہ امام ہیں ان کو دیکھنا برابر ہے. پہلے میں یہ چیز کلیئر کروں تاکہ وہ جو ابہام ہے وہ اس کا ازالہ ہو سکے. یعنی کہ ثواب اپنی جگہ پر موجود ہے، کربلا میں زیارت میں جانے میں ثواب ہے اپنی جگہ، لیکن مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جیسے ابھی کچھ ہوا بوڑھوں کے جو ابھی سیدنا مفتی سیف الدین جو یہ لوگ جاتے ہیں، ابھی ان کے ساتھ مسئلہ بھی ہے، جس طرح ان کو جو ہے وہ کربلا میں انہوں نے جو زیارت کی پوری، ان کو جو ہے پروٹوکول مخصوص دیا گیا، تو کہیں اس ناشریہ جو یعنی کہ عالم دین انہوں نے اختلاف بھی کیا، ویڈیوز موجود ہے باقاعدہ نیٹ پر. اچھا ہاں، تو انہوں نے کہا مجھے معلومات نہیں ہے لیکن ویڈیوز جو ہم تک پہنچی، تو یہ مثال جو ہے امام نے کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے، امام اہل بیت کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں مشکل محسوس ہونا وہاں اجتناب کرو. یہ ایک اچھی سوچ ہے. یعنی کہ جیسے دیکھو ابھی آپ کو پتا ہے کہ بھائی ہارمنی کے لیے ہر بندہ آگے نہیں ہے، ابھی ہارمنی کے لیے مسائل ہے بہت. نہیں ابھی یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ جو سر آغا رحیم صاحب ہیں یہ جامعۃ الازہر بھی گئے، بالکل وہاں بھی ملاقات ہوئی، اور شیخ احمد طیب حفظہ اللہ ان کے ساتھ جو مفتی اعظم مصر ہیں امام طیب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اور یہ ایک اچھا ایک مطلب اس سے انکار نہیں ہے کہ جتنی پیسفل انداز میں جو یہ سر آغا رحیم صاحب کام کر رہے ہیں یا ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ بہت یعنی اس حوالے سے بہترین ہے. لیکن بہرحال نقطہ نظر تو ہے، مثلا آپ نے اپنا ایک عقیدہ بیان کیا، آپ کے عقائد اپنے ہیں، ضروری نہیں کہ میں اس سے متفق ہوں، اختلاف ہمارا ہے بہت سی چیزوں میں، یا آپ کا اثنا عشریہ سے ہو سکتا ہے، ان کا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اختلاف. تو بنیادی طور پر نہ جانے کی وجہ یہی ہے کہ جس میں آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے پاس امام ہیں تو آپ ان کا دیدار کریں، ان کی زیارت کریں. اور زیارت کا مقصد بھی یہی ہے کہ انہیں اماموں سے ہی تو ہمیں زیارت لینی ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم جب جائیں گے زیارت حسین علیہ السلام کے لیے، یا امام علی کے بعد نظر جائیں گے امام علی سے ملاقات کے لیے، تو ہمارا امام سے ہی ملاقات کرنا ہے نا. سامرا جائیں گے یا امام حسن عسکری کے جتنے بھی مطلب یہ مزار ہیں یا جتنے بھی یہ چیزیں ہیں جانے کے لیے ہمارا اصل ہدف کیا ہے، ان ائمہ سے جو ہے وہ ملاقات ہو جائے اور ان کی جو ہے وہ قربت حاصل ہو جائے، نزدیکی حاصل ہو جائے. تو وہ نزدیکی اگر ایک امام خود آگے آپ کو عطا کر دے، چل کے آپ کے پاس آ جائے. اچھا امام مہدی کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے کہ مطلب وہ آنے والے جو امام ہیں جو آخر زمانے میں آئیں گے، اہل سنت میں سنی اور دوسرے مانتے ہیں، شیعہ میں بھی، تو آپ لوگ مانتے ہیں اس میں امام مہدی کے بلیف پر؟ امام مہدی علیہ السلام ہمارے فاطمی خلافت کے جو پہلے خلیفہ تھے انہیں ہم امام مہدی مانتے ہیں. اچھا باقاعدہ ہمارے پاس بلکہ اس میں موجود ہے، پہلے جو خلیفہ تھے اس کتاب میں موجود ہے، نور مبین اور باقاعدہ ہمارے پاس جو ہے سیدنا ناصر سیدنا قاضی نعمان کو جفا سی رہو، انہوں نے باقاعدہ اسی کتاب میں شرائع اخبار کی فضائل ائمہ اللہ تعالی علیہ السلام کی دوسری جلد میں بلکہ تیسری جلد میں لکھا ہے اس کے بارے میں کہ امام مہدی کے بارے میں جو ہے وہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد بن عبید اللہ المہدی. محمد بن عبید اللہ المہدی، اچھا ان کا کیا؟ یہ انہوں نے یعنی محمد بن عبید اللہ امام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کے والد کے نام پر ان کی کنیا بنائی گئی، اور المہدی لقب ہے. المہدی تو بیسکلی لقب ہے، نام نہیں ہے. جس طرح آغا خان لقب ہے اس طرح المہدی بھی لقب ہے. صحیح ہے. اچھا محمد بن اسماعیل جی جو جناب اسماعیل کے بیٹے تھے محمد، جی جی، ان کے بعد سے لے کر محمد بن عبید اللہ المہدی ان تک امام ہے یا نہیں ہے امام؟ یہ دیکھیے یہاں پر ایک اشتباہ ہے. کتنے سال بنتا ہے؟ میں خیال 1 صدی تو بنتی ہے، یہ زیادہ بنتی ہے. یہ نہیں، اس سے کم. جیسے دیکھیے 3 ائمہ نہیں ہے، وفی احمد امام محمد بن اسماعیل کے بعد سے ہم کاؤنٹ کریں گے نا. امام محمد بن اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تو موجود ہے، بلکہ اس کے دستاویزات بھی اس ناشریہ کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے کہ ان کے حالات و واقعات موجود ہے. موسیٰ ابن جعفر کے ساتھ باقاعدہ ان کے تو دستاویزات بہت زیادہ ملتے ہیں محمد بن اسماعیل. تو اس کے زمانے کو تو ہم نکال دیں گے محمد بن اسماعیل علیہ السلام کے. ہم کاؤنٹ کریں گے امام وفی احمد علیہ السلام سے، کیونکہ اگر ہم محمد بن اسماعیل سے کاؤنٹ کر لیں نا تو بڑے مسائل ہیں، کیونکہ پھر ان کے اختلافات جو ہے وہ مامون کے ساتھ، ہارون رشید کے بعد مامون کے ساتھ موجود ہے.
اچھا. باقاعدہ ان کے رجال میں، ان کی کتابوں میں، اسماء و رجال کی جو کتابیں ہیں ہر جگہ موجود ہے باقاعدہ محمد بن اسماعیل علیہ السلام کے معاملے میں. تو یعنی کہ اس زمانے میں جو کتابیں لکھنے والے ہیں انہوں نے باقاعدہ ان کو المختوم بھی کہا جاتا ہے. المختوم بھی کہا جاتا ہے. لیکن یہ بعد میں، کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے عباسی ہوتے تھے نا، یہ ان کے یہاں پر یہ چیز طے تھی کہ جو بھی امام بنے گا نا اس کو ہم قتل کر دیں گے. تو یہ چیز یہاں پہ بھی ہوئی تھی اسماعیل علیہ السلام کے کیس میں جو آپ نے سوال کیے نا. تو ابو زمانی کی جو تھا نا، منصور ابو زمانی کی، اس کے پاس یہ چیز چلے گئی کہ امام اسماعیل امام بنانے والے امام صادق. تو اس نے کہا کہ بھائی امام صادق علیہ السلام کی وصیت لے آؤ. ابو زمانی کی نے کہا اپنے غلام سے کہ امام صادق کی جائے گا وصیت لے کے آ جاؤ. تو وہ گئے لینے کے لیے. تو امام صادق علیہ السلام نے 5 اوصیہ کے نام لکھے اس میں. یہ بہت مشہور روایت ہے، ہر جگہ موجود ہے. اچھا. تو اس میں جو ہے وہ دیکھ کر پریشان ہو گیا ابو زمانی کی کہ یہ کیا ہے. تو اس میں جو ہے پہلا نام جو ہے وہ ابو زمانی کی خود کا تھا، منصور زمانی کی. تو اس نے کہا کہ یہ میرا نام پہلا ہے. دوسرا نام جو ہے وہ محمد ابن سلیمان جو بصرہ کا گورنر تھا، میرے خیال آئی تھنک وہی تھا، محمد ابن سلیمان. تیسرا نام جو ہے وہ تیسرا نام جو ہے وہ ان کی زوجہ کا تھا، امام صادق کی، حمیدہ حمیدہ ان کا تھا. پھر جو ہے وہ باقی جو 2 فرزندان تھے نا وہ امام کے اپنے فرزندان تھے، عبداللہ ابن جعفر اور موسیٰ ابن جعفر. یہ 5 لوگوں کے نام امام نے براہ راست وصیت کی کہ یہ میرے امام ہیں، میرے بعد جانشین ہیں. اچھا. اب اس میں جب وہ اس کے پاس گئی وصیت تو وہ بڑا ہکا بکا ہوا. اس نے کہا کہ یہ 5 لوگوں کے نام ہے اس میں. تو تعویل کرنے والے نے یہ تعویل کی ہے ان کی کتابوں میں بھی باقاعدہ کہ جو طاغوت ہوتا ہے یتحاکم الی طاغوت، طاغوت کی حاکمیت کے حوالے سے کہ بھائی یہ لوگ طاغوت کو حاکمیت دے دیتے ہیں. تو آپ ابو زمانی کی کو تو ایکسکلوڈ کر دیں گے، منصور زمانی کی کو. باقی آپ کس کو ایکسکلوڈ کریں گے؟ خود اس کا جو غلام ہے اس کو بھی آپ ایکسکلوڈ کر دیں گے. عورت امام ہو نہیں سکتی شرائط امامت کے مطابق، عورت امام نہیں ہوتی. تو آپ اس تیسری کو بھی ایکسکلوڈ کریں گے. تو 2 بچتے ہیں، عبداللہ ابن جعفر اور موسیٰ ابن جعفر. تو وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن جعفر کے لیے کوئی عیب ہے تو وہ بھی امام نہیں ہو سکتا. باقی بچتے ہیں موسیٰ ابن جعفر، تو یہ امام ہے. شرائط کون کہتے ہیں؟ یہ ناصریہ. یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے 4 امام تو آٹومیٹکلی. میرا سوال یہ تھا کہ یہ محمد ابن اسماعیل کے بعد سے لے کر جو فاطمی جو خلیفہ ہیں پہلے، میں وہیں تک آ رہا ہوں. بس ان کے درمیان میں امام کون ہے؟ بس تھوڑا سا میں نے استنباط کر لوں، پھر یہیں پر مضبوط ہو جائے گی نا گفتگو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس یہ 2 امام جو ہے نا وہ بچتے. اچھا. تو یہ امام ہوئے موسیٰ ابن جعفر. تو ہم یہاں پر ایک تشریح تو یوں کرتے ہیں، پہلے میں یہ 3 اماموں کا پہلے بتا دوں کہ ہم یہ تشریح کرتے ہیں کہ بھائی اسماعیل ابن جعفر اس میں نہیں ہے. حالانکہ امامت کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تقیہ کرنا کہ 5 لوگوں کے ایسے نام بتائے جائیں کہ جو قتل نہ کیے جائیں. تو اگر 2 لوگوں کا نام بھی بیچ میں اگر ہے مثال ہے تو دونوں کو قتل کرنے میں آپ اپنا بتائیں نا. اگر ہم آگے چلیں 3 امام جو بچتے ہیں محمد بن اسماعیل، ان کی ہسٹری پوری موجود ہے باقاعدہ ہمارے پاس ہماری کتابوں میں. ٹھیک ہے. وفی احمد سے مسائل ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وفی احمد امام رضی الدین عبداللہ، ٹھیک ہے، امام وفی احمد امام رضی الدین عبداللہ جو امام ہے نا آگے کے 3 جو ہمارے بنتے ہیں ان سے یہ کہتے ہیں کہ دور سطر شروع ہو جاتا ہے. یعنی ائمہ مستورین کا جو سلسلہ ہے جو سطر میں، یعنی یہ ہے کہ امام سامنے نظر نہیں آئے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ امام باقاعدہ اپنی تقرری کرے گا اپنے نائبین کے لیے، کہ باقاعدہ ہمارے پاس ہر ایک امام کے دور کے نائبین موجود ہیں باقاعدہ. جیسے مثال ہے کہ یہ آپ کا قصہ صحیح کرنے کے لیے کہ جیسے مماثلت رکھتے ہیں ہم شیعہ اثنا عشریہ میں نواب اربع 4 نائب غیبت صغریٰ میں. ابھی جو 4 نائبین ہیں نا وہ غیبت صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ پرائیویٹ میٹنگ ہوگی ان کی، ہر ایک کے سامنے نہیں آئیں گے. ہم یوں اس کو تجویز دے سکتے ہیں کہ دور سطر مماثلت رکھتا ہے غیبت صغریٰ سے. تو ٹھیک ہے، دور سطر یہی ہے کہ مثال کے طور پر وہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گے لیکن خواص کو معلوم ہوں گے کہ بھائی یہ میرے بندے ہیں، اور یہ بھی وہ لوگوں کے سامنے جا کے اس کو پیغام لے کے جائیں گے. یعنی ہر ایک بندے کی رسائی نہیں ہوگی اس تک. بالکل بالکل. نائبین ہوں گے امام کے مخصوص جو خاص ہوں گے. یہ دور سطر ہے، یہ دور سطر ہے. لیکن ہاں بالکل. اور اس کے بعد جو ہمارے امام مہدی علیہ السلام ہیں ان کے بعد سے جو امامت کا سلسلہ ہے وہ تو بلا وقفہ، یعنی کہ ہر امام کے بارے میں وہ ایک تسلسل آیا ہے. بہت شکریہ آپ کا صابر بھائی، بہت شکریہ. اور بہت وضاحت کے ساتھ آپ نے چیزوں کو کھول کر بیان کیا ہے. اور یہ کتاب جو ہے مجھے دکھائی گا کہ جو یہ آپ نے، میں یہ بھی دکھاتا چلوں، نور مبین حبل اللہ المتین. اچھا یہ دوستو یہ کتاب انہوں نے مجھے دی ہے کہ جس میں ان کے ہاں یعنی اللہ کی مضبوط رسی، بالکل ٹھیک ہے،
اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی مکمل تاریخ لکھی ہے اسماعیلیت کی، اور اس میں تاریخ سے مجھے یاد آیا کہ یہ سوال میں نے پہلے بھی جو ہے نا وہ جب تاریخ کا آپ نے مجھے بتایا تو جیسے یہ جو اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے سنی شیعہ کے اختلاف یہاں پر بھی موجود ہے کہ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا و علیہ السلام کے حوالے سے جو ایک موقف یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے، اور اہل سنت کا اجماع اس کے اوپر ہے کہ ان کا وصال ہوا ہے، تبھی ان کی موت ہوئی تھی، وصال ہوا تھا۔ اسماعیلیہ کا اس حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیے یہ جو سوال آپ نے کیا نا، اس کے حوالے سے تمام تشیعوں کا کنسنسس ہے، سب شیعہ متفق ہے، سب شیعہ زیدیہ کے حوالے سے معلومات نہیں، لیکن جتنے بھی امامیہ ضرور اسماعیلیہ اور اثنا عشریہ سب یہی متفق ہے اس پر کہ ان کی شہادت اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر مظالم کے حوالے سے یا ان کی شہادت کے حوالے سے باقاعدہ، بلکہ میں حوالہ بھی دیتا چلوں چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بات کرنا بھی جو ہے وہ لازمی ہے، یعنی اہل سنت ایک جانب ہے اور شیعہ دوسری جانب ہے، بالکل۔ یعنی ہمارے جو سیدنا جعفر بن منصور الیمن قدس سرہ ہے نا، انہوں نے اپنی کتاب الکشف، کشف کا معنی یعنی کہ یہ ہے کہ مفاہیم کو ظاہر کر دینا، باطن کی تعلیمات کو عیاں کر دینا، آشکار کر دینا۔ کتاب الکشف میں ایک سطر ایک کشف ہے، تو کتاب الکشف میں انہوں نے باقاعدہ اس کے حوالے سے پورا ڈیٹیل لکھا ہے۔ اچھا، یعنی شہادت آپ مانتے ہیں، مختصر یہ کہ آپ لوگ شہادت مانتے ہیں، تو مجالس وغیرہ کرتے ہیں آپ لوگ یہاں؟ ہمارے یہاں پر دیکھیں جتنی بھی یعنی کہ مصائب ہے نا، حتیٰ کربلا کے حوالے سے بھی اس کے حوالے سے رونا پیٹنے کے حوالے سے ایسا ماحول نہیں بنایا جاتا۔ اچھا، ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ بھائی غم ہوتا ہے، ڈیٹرنس عام جملہ، یعنی کہ آپ ماضی سے ڈیٹرنس حاصل کر کے اپنا حال اور مستقبل بہتر کریں گے۔ صحیح ہے، ماضی میں بیٹھنا نہیں ہے، ماضی سے آپ حاصل کر کے کچھ، جس طرح قرآن کی میں آپ کو تشریحات بتائی نا کہ قرآن میں جتنی بھی آیات ہے اس کا اطلاق آج ہوگا، تو ماضی میں جتنے بھی واقعات رونما ہوئے ہیں اس کو ہم اپنے حال پر اطلاق کر کے اپنی زندگی کو اچھا گزاریں گے، یہ ائمہ نے تعلیمات دی ہے۔ اور یہی تعلیمات ہونی چاہیے کہ انسان اپنے حال کو بہتر کرے اور ماضی کو دیکھے، وہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ اس میں ہم اپنے مستقبل کا تعین کر سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھے ہمارے ساتھ صابر بھائی، اور یہ بتا رہے تھے اسماعیلیت کے حوالے سے، اپنے بلیفز کے حوالے سے۔ اس حوالے سے کوئی سوال آپ کا ہو تو کمنٹ میں پوچھیے گا، اور اس دعا سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور ملک پاکستان امن کا گہوارہ ہو، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں میں اتحاد ہو، وحدت ہو، یگانگی ہو، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، گفتگو کریں، تحمل کے ساتھ سن سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔